کمینے نے کسی عورت کو بتایا تجھے بچہ پیدا تب ہوگا قرآن کریم کے اوپر بیٹھ کے غسل کر، اخباروں میں آیا تھا۔ اولاد کے نشے میں اندھی، یہ جتنی بیماریاں عورتیں کرتی ہیں اولاد کے لیے، جادو، ٹوٹکے، ٹونے، ایمان کا بیڑا غرق، عقیدے کا بیڑا غرق، تمام عزت تباہ، آبرو برباد، سب کچھ برباد ہو جائے، اولاد چاہیے۔ اور کون سی اولاد جو جوان ہو کر سب سے پہلے ماں کے سر پہ جوتے لگاتی ہے؟ عقیدے کی پرواہ ہو تو یہ کام ہو۔ اور یہ تمہارے اخبار ہندوستان نہیں گئے؟ اور مسلمانوں، خدا کی قسم، وہ سکھ اور وہ چوڑے اور وہ چمار اور وہ ہندو تمہارے اور میرے منہ پہ نہیں تھوکتے ہوں گے؟ یہ ہے وہ کالی کملی والے کے امتی۔ دوسرا سال میں ہندوستان گیا، عام چرچا سنا ایک بات کا، کئی جگہ سنا۔ ملیر کوٹلا لدھیانے کے علاقے میں ایک لڑکی سکھ کی فوت ہو گئی۔ ان کے یہاں طریقہ ہے میت کو جلانے کا۔ لڑکی کو آگ میں ڈالا، چتا میں رکھا، لکڑیاں چنی، تیل پھینکا، ماچس جلائی، لکڑیاں جلتی ہیں، لڑکی کو آگ نہیں لگتی۔ پورے ہندو دھرم نے 2 دن تک کوشش کی کسی طرح جل جائے، کسی طرح جل جائے، نہیں جلتی۔ بالآخر ایک ہندو نے، پنڈت نے کہا کہ جس کمرے میں یہ رہا کرتی تھی اس کی تلاشی لو۔ کمرے کی تلاشی لی تو وہاں کچھ نہ ملا۔ ہندو بڑا سیانا ہوتا ہے، ہندو جو جو بوڑھا ہوگا عقل مند ہوتا چلا جائے گا، مسلمان جو جو بوڑھا ہوگا مت مریضی سے چلی جائے گی۔ ایک بوڑھا ہندو کہنے لگا اس کے مکان کی دیواروں میں دیکھو کچے کوٹھے عموماً تھے، کوئی نئی لپی ہوئی جگہ تو نہیں۔ جب جا کر کے دیکھا تو ایک پورا تاک نیا لپا ہوا تھا، اس کو کھول کر دیکھا تو تاک میں اللہ کا قرآن رکھا ہے، مصلی رکھا ہے۔ سکھ کی بیٹی ہے، موت آنے سے پہلے خدا کی کتاب کی حفاظت کر گئی، کسی کا پلیت ہاتھ نہ لگے۔ قرآن کریم ملا، مصلی ملا، تصدیق ہو گئی۔ سارے ہندوؤں نے کہا جلتی تو ویسے نہیں، مسلمانوں کو دو۔ اب یہ پتا چل گیا کہ یہ تو مسلمان ہو چکی تھی، ڈر کے مارے یا کسی طرح اپنے آپ کو چھپائے رکھا، خاندان کو، گھر والوں کو بتایا نہیں کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، بہرحال مسلمان مری ہے۔ اس نے تو چھپا لیا، مگر جس پر ایمان تھا وہ کیسے چھپنے دے؟ قرآن کریم کا ادب کرنے والی کو آگ نہیں جلاتی، قرآن کریم کا اکرام کرنے والوں کو آگ نہیں جلاتی۔ میرا ایمان ہے یہاں کی بھی نہیں جلاتی، جہنم کی بھی نہیں جلاتی۔ مسلمانوں کو دے دیا گیا لڑکی کی میت کو، انہوں نے جنازہ پڑھ کر اسے دفنایا، غسل دیا۔ سکھ گھرانے کی لڑکی قرآن کریم کا ادب کرتی ہے، ڈوب کے مر جاؤ مسلمان کہلاتے ہوئے، یہاں تمہیں اور کوئی تقریب کے لیے راستہ نہیں ملتا۔ یہ طریقہ تم کو سجایا کس نے؟ 6 مارچ کو صادق آباد میں ہوا، پچھلے ہفتے میں یہاں ملتان میں ہوا، اور کل کا اخبار میں تاجے لگا دیکھا لکھا، ورقے ورقے پہ گندگی مل کر پھینکتے۔ میرا کچھ یقین ہو رہا ہے کہ اب موت تھوک کے بھاؤ آئیں گی۔ ایسے موقع پہ جب عذاب آتا ہے تو توبہ کی مہلت نہیں ملا کرتی، توبہ کی اجازت نہیں ہوا کرتی۔ تو پاک پٹن شریف کی بات کر رہا تھا، کسی کمینے نے بتلا دیا عورت کو کہ تجھے اولاد ہو جائے گی، قرآن کریم کے اوپر بیٹھ کے غسل کر۔ ہاں، مجھے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا، خدا جانے یہ اندر اندر کیا کیا کھیل کھیلتی ہیں۔ بیٹھے ہیں چاروں طرف ملانے، شرک کرانے والے، ایمان کا بیڑا غرق کرانے والے۔ اولاد کے نشے میں چور تھی، پانی کی بالٹی بھر کر غسل خانے میں رکھی اور جوتوں سمیت اللہ کے قرآن پہ چڑھ کے بیٹھی۔ آیا خدائی عذاب، خدا کا غضب، فرمایا جب میرا غضب آ جائے بچانے والا کوئی نہیں۔ محلے نے، علاقے نے ایک چیخ سنی، چنگاڑ سنی، دھاڑ دھاڑ کی آواز سنی، محلہ اکٹھا ہو گیا، چک اکٹھا ہو گیا۔ آ کے کیا دیکھا؟ بالٹی پانی کی رکھی ہے، قرآن کریم رکھا ہے، پاس خنزیر کھڑا ہے، سور کی شکل بنا۔ میں تو اب بھی دعا کر رہا ہوں، تمہیں چاہے بری لگے، یا اللہ یہ جو قرآن کریم کی اب بے ادبی کرنے والے ہیں ان کی خنزیر کی شکل بنا دے، تاکہ دوسروں کو پتا چلے اور قوم کو پتا تو چلے کہ اس کتاب کا کوئی وارث ہے، یہ بے وارث ہی نہیں۔
بات ہے ایمان اور یقین کی، ہم لوگوں کا ایمان اور یقین نہیں، کچھ خود نہیں تھا، کچھ اگلوں نے کھڑے ہو کر اکھیڑ دیا۔ قرآن کریم کے نزدیک نہیں آنے دیتے، کبھی داتا گنج بخش کی بات چھیڑ دی، کبھی بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی چھیڑ دی، کبھی شکر شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کی چھیڑ دی، کبھی پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی چھیڑ دی۔ اور تجھے اولیاء کرام سے بڑا پیار ہے، خدا کے قرآن سے کیوں بیر ہے؟ کون سا ولی ہے جو اللہ کے قرآن کے بغیر ولی بن گیا؟ وہ کون سا بزرگ ہے جو خدا کے قرآن کے بغیر بزرگ بن گیا؟ وہ کون سا صاحب کرامت ہے؟ وہ کون سا غوث ہے؟ وہ کون سا قطب ہے؟ وہ کون سا ابدال ہے جو اللہ پاک جل شانہ کی کتاب کے بغیر بن گیا؟ اور تیرا میرا آج فیصلہ نہیں ہو سکتا، چلو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں چلو۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں جو قرآن کریم پڑھتا ہوا مر جائے، قرآن کریم پڑھتا ہوا اپنی قبر سے قیامت کے دن اٹھے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن کریم کی بے ادبی کی اس نے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر لیا، جس نے اللہ کی کتاب کا اکرام نہ کیا وہ اپنے خاندان سمیت سمجھو برباد ہو گیا۔ پڑھنے والوں کو مارا، مشرکین مکہ نے مارا، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مارا قرآن کریم پڑھتے ہوئے۔ یہی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن فرمائی جس دن بیت اللہ میں شہنشاہ کائنات مفخر موجودات محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر خدا کا قرآن پڑھا، پل پڑے، مشرک چاروں طرف کے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر عقبہ نے حضور کے گلے میں کپڑا ڈالا اور بے وارثہ سمجھ کر اتنا گلا گھونٹا، اتنے بل چڑھائے، اتنے بت چڑھائے، نبوت کی آنکھیں باہر نکل آئی۔ اس وقت صدیق اکبر نے یہی بات کہی، فرماتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم قتل کرتے ہو ایک آدمی کو جس کا صرف یہ گناہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے؟ آج تم گھروں میں سوئے ہوئے ہو، اس کھیتی کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ ایک ایک دانے کے ہزاروں لاکھوں کون بنا رہا ہے؟ فرمایا جس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس کی سمجھ میں اور کیا آیا؟ جو خدا کو نہ پہچان سکا وہ اور کسی کو کیا پہچانے گا؟ تو حضرت آسیہ فرعون کی گھر والی یقین کامل لیے بیٹھی ہے، ایک ایک ہاتھ میں 100 میخیں گڑی ہوئی ہیں، ریشمی لباس اتر گیا، شاہی محل چھن گیا، باندیاں چھن گئی، خادمہ چھن گئی، نوکرانیاں چھن گئی، کھانا پینا بند ہو گیا، لیکن پرواہ نہیں کرتی۔ قرآن کریم قیامت تک تعریف کرتا ہے کہ وہ ایسی تھی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، میرے محبوب کالی کملی والے کافر کی گھر والی کا قرآن مقدس میں ذکر کر، شرک کرنے سے بعد آ گئی، کفر سے ہٹ گئی، نبی کے ماتھے کو چوم لیا، پروردگار عالم نے نبی کی محبت کے بدلے میں ایمان کی دولت عطا کر دی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 عورتیں ساری جہان کی عورتوں کی جنت میں سردار ہوں گی، ان میں بھی حضرت آسیہ کا ذکر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا۔ اس لیے نہیں کہ وہ بڑی خوبصورت تھی، اس لیے نہیں کہ وہ بادشاہ کی گھر والی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ دھن دولت والی تھی، بلکہ اس لیے قرآن کریم آج اس کی تعریف کر رہا ہے کہ اس کے ایمان میں جان تھی، اس کے ایمان میں قوت تھی، جرأت تھی، شجاعت تھی، بہادری تھی، تمام مصائب جھیلے، دکھ اٹھائے، پریشانیاں برداشت کی، ایمان کا سودا نہ کیا۔ اللہ پاک کا کیا منشا ہے قرآن کریم میں ان واقعات کے ذکر کرنے کا کہ دیکھو نسب کام نہیں دیتے، ہاں فلانے کی بیٹی ہے، فلانے کی بیوی ہے، فلاں خاندان ہے۔ اللہ میاں فرماتے ہیں میں بڑا بے نیاز ہوں،
جب سیدوں نے قرآن چھوڑ دیا، میں نے سکھ کے بیٹے کو مسلمان بنا کر، احمد علی لاہوری بنا کر قرآن کی تفسیر لکھوا لی۔ نہ جتنے تمہارے چاروں طرف یہ سید ہیں، شاہ جی شاہ جی شاہ جی، جا کے تو دیکھو تمہیں کوئی بھی اگر قرآن پڑھتا ہوا ملے۔ حسین نے خنجر کے نیچے نیزے کی نوک پہ قرآن نہیں چھوڑا، یہ اچھے حسینی ہیں جو قرآن کے نزدیک ہی نہیں جاتے ہیں۔ فلانا شاہ فلاں قرآن نہیں پڑھتے، اور سید کیوں آج مسلمان قرآن نہیں پڑھتا؟ ہمارے پورے گھروں میں آج قرآن کریم پڑھنے والا کوئی نہیں، عورتوں میں کوئی نہیں، مردوں میں کوئی نہیں، بچوں میں کوئی نہیں، بڑوں میں کوئی نہیں۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس کوٹھی پہ خدا کی لعنت ہے، اس بنگلے پہ خدا کی لعنت ہے جہاں کتے کی بھونک ہے، سگریٹ کا دھواں ہے، ٹی وی کا نقشہ ہے، ریڈیو کی کھڑکار ہے، کنجری کی جھنکار ہے، قرآن کریم پڑھنے والا کوئی نہیں۔ اس کوٹھی پہ خدا کی 1000 بار لعنت برستی ہے، اور گھاس کی جھوپڑی ہے، ٹوٹا پھوٹا آدمی رہتا ہے، کپڑے پورے نہیں، پیٹ سے بھوکا، سر سے ننگا، پیر سے ننگا، مگر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ حضرت لاہوری فرماتے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم اس جھونپڑی پہ 1000 مرتبہ رحمت برستی ہے۔ اور قرآن کریم نے متنبہ کیا کہ رشتے ناتے ہمارے یہاں نہیں چلتے، ہمارے یہاں تو ایمان کی دولت چلتی ہے، کہ سکہ ہے اللہ کی عدالت میں چلنے والا، وہ ہے ایمان۔ فرمایا دیکھو پیغمبروں کی بیویاں ہیں، سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی ہے، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی ہے۔ پیغمبروں کی بیویاں میرے نبی کے گھروں میں رہی، کھایا میرے نبی کی کمائی، پیا میرے نبی کا دیا ہوا، اور یہ جتنے پیغمبر تھے حلال کماتے تھے، حلال کھلاتے تھے، لیکن چونکہ شرک کی لعنت میں گرفتار ہو گئی، دونوں نبیوں کی بیویاں جہنم کا ایندھن بن گئی۔ اسی لیے تو قرآن کریم نے مقابلتاً ذکر کیا، بیوی نبی کی جہنم کے انگارے، بیوی فرعون کی جنت کا پھول بن گیا۔ اور ایسا کافر جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے یہ سب کچھ اس لیے کرم کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پیار کرتی تھی، محبت کرتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں آ گئے۔ اللہ اکبر، کلیم اللہ ہے، کوہ طور پہ اللہ میاں سے باتیں کرتا ہے، چلا ہے فرعون کے مقابلے میں۔ فرعون نے مقابلے کی دعوت دے دی، مقابلہ ہو گیا۔ سنو نبی کی پہچان، نبی چھاتی کوٹ کر نہیں جاتا، بڑکے مار کر نہیں جاتا، شور و ہنگامہ نہیں کرتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، اللہ کی حضور میں رو رہے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ او میرے پروردگار، بے شک میں کلیم اللہ ہوں، سر پہ تاج نبوت ہے، تو میرا میں تیرا، اے میرے پروردگار فرعون کے مقابلے میں چلا ہوں۔ رب شرح لی صدری، میرے سینے کو تو ہی کھولے گا۔ اللہ سے مانگ رہا ہے، نبی کسی کی قبر پہ نہیں گیا، نبی کسی کی درخت کی پوجا کرنے نہیں گیا، نبی کسی چشمے پہ نہیں گیا، نبی کسی دریا پہ نہیں گیا، سورج کے سامنے نہیں جھکا، چاند کے سامنے نہیں جھکا، 4 اینٹیں کہیں لگی ہوئی دیکھ کر کلیم اللہ نہیں جھکا، کہیں اچھا غلاف پڑا ہوا دیکھ کر نبی نہیں جھکا، اللہ کی حضور میں جھکا ہوا ہے، رو رہا ہے کلیم اللہ، رب شرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے، میرے معاملے کو آسان فرما دے۔ اور خدا کی قسم قربان جاؤں، پیغمبر تیری دعا پہ کہتا ہے واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے۔ دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ مقابلہ فرعون کا ہے، میرا تیرے سوا جہان میں کوئی نہیں، آخرت میں کوئی نہیں، تو میرا وہ پروردگار ہے
جس نے میری ماں کو حکم دیا صندوقچہ دریا میں پھینکنے کا، اور میرے پروردگار میری ماں نے تیرا کہنا پورا کر دیا، فرعون کے گھر میں آپ نے مجھے پلوا دیا، آج اس سے مقابلہ ہے، تو میری مدد نہ کرے تو اور کون کرے؟ نبی تو اکڑ کے نہیں گیا، آجا مقابلے میں آجا۔ آج یہی بات چل رہی ہے، اندر کچھ ہے نہیں، کپڑے پہن رکھے ہیں، اچھلنا ہے، کودنا ہے، شور ہنگامہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں، پروردگار عالم سے مانگ رہے ہیں، خالق کائنات سے مانگ رہے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ نے اس لیے ذکر کر دیا، میرے نبی کے غلاموں اور کلمہ پڑھنے والا، تم بھی مجھ ہی سے مانگا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں، آواز آئی، جا فقولا لہ قولا لینا لہ یتذکر او یخشی، نرمی سے بات کرنا، جا کر جاؤ مقابلے میں تمہارا نگہبان اور محافظ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام مقابلے میں چلے گئے۔ قرآن کریم میں 16ویں سپارے سورہ طٰہٰ میں، سورہ شورى میں کئی جگہ اللہ پاک نے اس واقعے کو بار بار دہرایا۔ ثابت قدم رہنے والوں کے واقعات قرآن میں آ گئے، ڈوبنے والوں کے واقعات، ایمان کا سودا کرنے والوں کے واقعات دنیا ہی میں ختم ہو جاتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں گئے، اس نے جادوگر بلا رکھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر سمجھتا رہا، بڑے بڑے جادوگر بلا رکھے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بعض زمانے میں بعض چیزیں ہوتی ہیں، کسی زمانے میں لوگ دانشوری کا مقابلہ کرتے ہیں، علمی مقابلے ہوتے ہیں۔ فرعون کے زمانے میں جادوگروں کے بہت بڑی جماعت تھی، مقابلے ہوا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، جادوگروں نے رسیاں پھینکی اور رسیوں کے سانپ بنا دیے۔ قرآن کریم میں رسیوں کے سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران کھڑے، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ انہوں نے تو رسیاں بنائی، میں تو تیرا نام لے کر آیا، تیرا بھیجا ہوا آیا، تیرا حکم لے کر آیا، تیرا پیغام لے کر آیا۔ فرمایا قال بل القوا، میرے موسیٰ یہ جو تیرے ہاتھ میں لکڑی ہے نا، یہ جو عصا ہے تیرے ہاتھ میں لکڑی، کہ جی ہاں، ذرا تو بھی زمین پہ اس کو پھینک دے، زمین پہ اس کو تو بھی ڈال دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ اپنی لکڑی، اپنا عصا، اپنی سوٹی پھینک دی۔ قرآن کریم کہتا فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، سارا جہان مقابلہ دیکھنے آیا، تماشا دیکھنے آیا، فرعون بھی آیا، وزراء بھی آئے، سفراء بھی آئے، قارون بھی آیا ہوا ہے، حامان بھی آیا ہوا ہے، سارا جہان آیا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کو بہت بڑا اژدہا بنا دیا، ناگ بن گیا بہت بڑا، اور جادوگروں نے جتنی رسیوں کے سانپ بنا رکھے تھے نا، وہ ساروں کو کھا گیا۔ یہ ترجمہ ہے قرآن کی آیتوں کا، قصہ بنا ہوا نہیں۔ ساری کی ساری جتنی رسیوں کے ناگ سانپ بنائے تھے، تمام کے تمام کو موسیٰ علیہ السلام کے آسے کا بنا ہوا سانپ سب کو کھا گیا۔ جب سب کھا لیے تھا وہ پھر سانپ ہی تھا۔ آواز آئی، میرے موسیٰ خذھا ولا تخف، پکڑ اسے، اس اژدہا کو پکڑ لے۔ اب موسیٰ علیہ السلام آخر آدمی تھے، انسان تھے، اتنا بڑا اژدہا بنا ہوا ہے، قدرتی طور پر آدمی کو ڈر لگتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یوں کپڑے میں ہاتھ لپیٹ کر پکڑنے لگے، کبھی رگڑ نہ دے۔ آواز آئی، موسیٰ جو لکڑی کا سانپ بنا سکتا ہے وہ سانپ کو لکڑی پھر بنا دے گا۔ قال خذھا ولا تخف، پکڑی سے سنعیدھا سیرتھا الاولی، آپ اسے پکڑیں گے اور میرے کلیم تیرا ہاتھ لگے گا، میں پھر لکڑی بنا دوں گا۔ سنعیدھا سیرتھا الاولی، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ہاتھ لگایا، آن کی آن میں وہی لکڑی کی لکڑی، پھر سوٹی بن گئی، پھر عصا بن گیا۔ اب فن والا فن والے کو پہچانتا ہے،
ایک تو ہوئی نا یہ بات کہ جادوگر فرعون اور فرعون کے جادوگر تماشا ہار گئے، ایک تو یہ بات ہوئی، یہ تو دنیا دارانہ بات ہے نا، میدان جیت لیا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور فرعون کی قوم اور وہ سارے ہار گئے، ایک تو یہ بات۔ فن والا فن والے کو بڑا جلدی پہچانتا ہے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنے لوگ تمہیں آج شرک کی طرف بلاتے ہیں، دعوت بدعت کی دعوت دیتے ہیں، یہ قرآن کو جانتے ہیں، نبی کے فرمان کو جانتے ہیں، اللہ کے احکام کو جانتے ہیں، جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے۔ اب جو فرعون جس پارٹی کو لایا تھا نا مقابلے کے لیے، وہ جو جادوگر آئے تھے جنہوں نے رسیوں کے سانپ بنائے تھے، فرعون جن کو سرکاری طور پر لایا تھا مقابلے کے لیے، جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری رسیوں کے بنے سانپ اور موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کا بنا اژدہا اور ہمارے بنائے ہوئے سانپ سارے ہی 1 منٹ میں لقمہ بنا کر نگل گیا اور پھر لکڑی بن گئی، تو ان کے دل میں یہ بات یقین آ گیا اور یقین کر گئی یہ بات کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں، اللہ کا پیغمبر ہے۔ پہلے تو وہ آئے تھے نا جادوگر سمجھ کر مقابلہ کرنے، جادوگر آئے جیسے پہلوان کے مقابلے میں پہلوان آتا ہے، ٹورنامنٹ کے مقابلے میں کھلاڑی لوگ آتے ہیں، ہاکی کا کھیل ہوتا ہے، دوسرے کھیل ہوتے ہیں، جس کام کو جو جانتا ہوگا۔ اب کسی میدان میں اگر آپ مجھے لے جائیں تو میں کیا کھیل لوں گا اور آپ دیکھیں گے کیا تماشا۔ میدان کے لیے آدمی ہوتے ہیں الگ الگ، جادوگر فوراً پہچان گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں، ہم جادوگر سمجھ کر مقابلہ کرنے آئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ حق بڑی شے ہے، ایمان نہیں چھپتا، اس میں بڑی جان ہے۔ کم سے کم ان کو ایسا تو چاہیے تھا کہ فرعون کا دربار اکھڑ جاتا، بادشاہ اپنے گھر پہنچ جاتا، سرکار ٹھکانے لگ جاتی، وزراء سفراء آپ اپنے ٹھکانے پہنچ جاتے، لوگ رخصت ہو جاتے، تماشا ختم ہو جاتا، رات کو چپکے سے آ کر موسیٰ علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹاتے، کلیم اللہ ہم ایمان لاتے ہیں، تو سچا ہم جھوٹے۔ کم سے کم اتنا تو کرنا چاہیے تھا نا کہ میدان تو اٹھ جائے، بادشاہ تو چلا جائے اور لانے والا تو رخصت ہو جائے، جو کھلا کے لایا، پلا کے لایا، پیسے دے کے لایا، وہ چلا تو جائے۔ مگر وہ فرعون کے جادوگروں کیا کہنا تمہارے ایمان کا، فرعون کا تخت موجود ہے، گورنمنٹ ساری موجود ہے، سرکار ساری موجود ہے، تماشائی سارے موجود ہیں، لوگ سارے موجود ہیں، فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے رب آمنت برب موسیٰ وہارون، ہم تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ اعلان کر دیا اسی میدان میں۔ خدا نہ کرے اگر مجھ پر تم پر ایسا وقت آ جائے، سوچتے صلاح کرتے بھئی اب کرنا کیا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے، دیکھتے کہ سرکار ہمیں لائی ہے، اب سرکار ہمیں مارے گی بھی تو۔ ہاں، سرکار کے پیسے کھا کر ہضم کرنا سوکھے نہیں۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں مار لو انعام ہے، ہتھیار ہے لے لو، مگر دمبے کو قربانی سے پہلے کون کھلاتا ہے؟ قربانی سے پہلے اسی لیے تو کھلاتے ہیں کہ تکڑا کرو اسے موٹا نکلے گا۔ فرعون جادوگروں کو پالا کرتا تھا کہ مقابلہ ہوگا، مگر وہ جادوگروں کیا کہنا تمہارے ایمان کا، تم بادشاہ سے نہ ڈرے، تم سرکار سے نہ ڈرے، تم حکومت سے نہ ڈرے، تم تماشائیوں سے نہ ڈرے، تمہارے دماغ میں یہ بات نہ آئی لوگ کیا کہیں گے۔ کہنے لگے آمنت رب موسیٰ وہارون، ہم تو ایمان لے آئے بھائی، سجدے میں گر گئے، اعلان کر دیا۔ فرعون کہنے لگا اچھا اب پتہ چلا تمہاری پارٹی ایک ہی ہے، یہ تمہارا استاد ہے، تم اس کے شاگرد ہو، کھا میرے پاس سے رہے اور رگڑا اس والا چڑھاتے ہو، ایک ہی ہو تم اس کے چیلے ہو، یہ تمہارا استاد ہے، تم نے اسی سے سیکھا ہے۔ ہاں، جان بوجھ کر تم نے چھوٹا جادو کیا، اس نے بڑا جادو کیا، مجھے ہرا دیا۔ ہاں، انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، ہاں کون چھوڑتا ہے بابا، مفت میں کون کھلاتا ہے، کون پیسے دیتا ہے مفت میں؟ آئی سرکاری دھمکی،
فرعون کہنے لگا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ۔ قربان جاؤں تیرے قرآن کریم کے پروردگار۔ فرعون کہنے لگا میں تمہیں یوں ہی کھلاتا رہا، یوں ہی پالتا رہا، یوں ہی خرچ کرتا رہا مقابلے کے لیے، آج میری توہین کرائے بیٹھے ہو، تم اسی کے شاگرد ہو، تمہیں ایمان لانے کا مزہ چکھاؤں گا، کھجوروں پہ لٹکاؤں گا، تمہیں پھانسی چڑھاؤں گا، ایک ایک ہاتھ کاٹوں گا، ایک ایک پیر کاٹوں گا۔ ایمان لانا کوئی آسان کام تو نہیں۔ تم کہو گے کہ ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، ہم الحمدللہ ایماندار ہیں، یہ تو پتہ جب چھلنی لگے گی، جب پتہ چلے گا نا کہ چھان بورا کتنا نکلتا ہے۔ کہنے لگا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، ان کے ہاتھ کاٹو، ایک ایک ہاتھ کاٹو، ایک ایک پیر کاٹو، ان کو کھجوروں پہ لٹکاؤ، پھانسی چڑھا دو۔ انہوں نے میری بے عزتی کی ہے، انہوں نے مجھے بے حرمتہ کیا ہے، انہوں نے مجھے بازی ہرائی ہے، انہوں نے ساتھ بات کر کے مجھے مارا ہے۔ وہی بات جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ایمان اگر آ جائے تو پھر گورنمنٹ تو کیا پوری دنیا کسی کے دل سے نہیں نکال سکتی۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ بڑے بڑے عذاب دوں گا۔ سجدے میں گر گئے ہو، بڑے سیانے، کاٹو ان کے ہاتھ پیر کاٹو، پھانسی چڑھا دو انہیں، سزا دو انہیں سخت سے سخت۔ اب مقام کیا ہے؟ ایک طرف ساری دنیا ہے، ساری خلقت ہے، بادشاہ ہے، گورنمنٹ ہے، سرکار ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، اور ایک طرف یہ چند جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے حمایتی بنے۔ اب میرا تیرا نظریہ تو یہ ہے کہ ان کو کہنا چاہیے تھا او جی دیکھو جی معاف کر دو جی، او جی ساڈے کو غلطی ہو گئی جی، او جی چلو جی کوئی بات نہیں، منڈے کھنڈے ہے جیسے جی۔ ہاں بڑوں بڑوں کو آنا چاہیے تھا نا، معجج لوگ نئے لکھے پڑھے تو مان بھی جاتے ہیں، یہ جو پرانے پیپے ہیں یہ قابو ہی نہیں آتے۔ اچھا ساڈے وڈ کے ایویں کرتے آئے، انہوں نے کوئی پتہ نہیں سی، او میلے تے نہ ویندے، او عرساں تے نہ جاندے سن، او خدا کے بندے عرس ولی کا ٹھیٹھر کنجری کا، عرس ولی کا گانے بدماش عورتوں کے، اور جتنی بدماشی ان میلوں میں ہوتی ہے چکلے میں نہیں ہوتی۔ بڑا مشکل مقام ہے یہ۔ کوئی رشتہ دار آتے، اپنے پرائے آتے، چلو جی اسی سمجھاواں گے جی انہاں نوں، تینوں کی پئی ہے سرکار نال ٹکراون دی۔ خدا جانے کتنے آ جاتے، ادھر سے ادھر سے، ادھر سے ادھر سے، مگر یہ ایمان کی بات ہے، کون روک سکتا ہے؟ یہ رنگ جب چڑھ جائے تو اتر نہیں سکتا۔ فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ کون اتار سکتا ہے خدائی رنگ؟ فرعون کے جو جادوگر ایماندار بنے تھے ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، بالکل نہیں گھبرائے۔ ساری حکومت سامنے ہے، سارا ملک سامنے ہے، تماشائی ابھی ہے، گھر کوئی نہیں گیا۔ قرآن کریم ان کی زبان سے بات کو نقل کرتا کھڑے ہو گئے اور فرعون کو کہنے لگے اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ۔ کہنے لگے وہ جو غلطی ہو گئی، پیغمبر کا مقابلہ کیا ہم نے، دعا ہے اللہ اس کو ہی معاف کر دے، اور تو جو کہتا ہے نا کہ ہاتھ پاؤں کاٹ کر ایمان چھڑا دوں گا، تیرے جیسے یہاں ہزاروں پھرتے ہیں، تو اور تیری حکومت اور سارا اقتدار اور ساری خلقت زور لگا لے، موسیٰ کا دامن نہیں چھڑا سکتے۔
ربنا اننا منا فاغفر لنا خطايانا وما کرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا. جنت باقی رہنے والی چیز ہے، آخرت بقا رہنے باقی رہنے والی شے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، موت تو آخر آنی آنی ہے. تو اپنا زور لگا لے، تو آزما کے دیکھ لے. ادھر ظالم ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. تو آزما کر دیکھ لے، ایمان کی طاقت کا تو مقابلہ نہیں کر سکے گا. صاف اکڑ گئے، صاف انکار کر دیا. لگا جا جا، تیرے جیسے ہزاروں پھرتے ہیں. یہ جو غلطی ہوئی نا، پیغمبر کا ہم نے مقابلہ کیا، ہمیں پتہ نہیں تھا. اسی کو پروردگار معاف کر دے تو اچھا ہے. فرعون کے جادوگر کہتے ہیں کہ پیغمبر کا مقابلہ کر لیا، ہم نے ساری عمر پیغمبر کی سنتوں کا مقابلہ تو کیا، اتباع نہ کی. نبی کی سنتوں کے مقابلے میں بدعت، توحید کے مقابلے میں شرک، قرآن کے مقابلے میں قصے کہانیاں جٹی گپ مارنے. فلانا بزرگ ایک تھا بیٹھا ہا نالی دے اتے بیٹھا سی، گند کھائی جاندا سی. ایک بندہ آکھن لگا مینوں بھی دے. اونے جدو ہاتھ وچ لیا، مزیدار زردہ بڑے ایسی. بزرگاں نو گند کھواندا، تیرے ماں باپ نو گند نہ ملے، تیری گھر والی نو گند نہ ملے. تو گند کھا، تیری اولاد گند کھائے. اولیاء کرام تو دنیا ہی میں جنت کی خوشبو سونگتے ہیں. بایزید بستامی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. ولی کی بات اخیر میں سنا دوں. ولی ہے ولی، آخری وقت ہے. فرشتوں نے جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے کیا، جنت کا نقشہ سامنے آیا، بایزید بستامی نے منہ پھیر لیا. فرشتوں نے اس طرف نقشہ کیا، ادھر منہ پھیر لیا. فرشتے کہنے لگے بایزید بستامی جنت سے نفرت، جنت سے منہ پھیر رہے ہو؟ کیا بات کہی. کہنے لگا وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، اب وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو. میں اس جنت کو لے کر کیا کروں جس جنت میں میرے پروردگار کا دیدار نہیں. میں اس جنت پہ بھی راضی نہیں جہاں نہریں ہیں، باغ و بہار ہے، حوریں قصور ہیں، غلمان ہیں، سب کچھ ہے. ایسی حوریں ہیں کہ اگر دنیا میں ایک تھوک دے پوری دنیا خوشبو سے بے ہوش ہو جائے. لیکن ولی کہتا ہے جب میرے رب کا اس میں دیدار نہیں، مجھے یہ جنت نہیں چاہیے. یہ ہے ولی جو ساری ساری رات اور سارا سارا دن پوری زندگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزارتے ہیں. تو قرآن کریم نے فرمایا کہ فرعون کے جادوگروں تکڑے ہو جاؤ، اب تم میرے بن گئے ہو، تم میرے ہو، میں تمہارا. جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکی. میں نے تمہارے لیے جنت بنائی، نہریں بنائی، باغ و بہار بنائے. نہ ڈرو فرعون سے، آ جاؤ اب تم میرے بن گئے، تمہیں کوئی خطرہ نہیں. چند جادوگر اڑ گئے، پوری حکومت اور پورے ملک کے سامنے صاف جواب دے دیا، جا جا تیرے جیسے ہزاروں پھرتے ہیں، ہم سے جو غلطی ہوئی سو ہوئی، اللہ سے اسی کی معافی مانگتے ہیں کہ نبی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم آئے کیوں، ہمیں پتہ نہیں تھا. تو کیا آج ہم نہیں یہ سوچ سکتے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں جو واقعات ہمیں سنائے ہیں، خدا کہانیاں تھوڑی سنا رہا ہے. پروردگار ہمیں متنبہ کرتا ہے، خبردار کرتا ہے، مطلع کرتا ہے. دیکھو ایسا کرو گے تو یوں ہوگا، ایسا کرو گے تو یوں ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا. شادیاں حضور سے پوچھ کے کرتے ہیں. خدا کی قسم وہ شادیاں کتنی متبرک ہوں گی، کتنی برکت والی ہوں گی جن میں حضور نکاح پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تھے. صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، غریب ہے، نادار ہے، شکل کا بھی ایسا ہی ہے، چھوٹے سے قد کا صحابی ہے مگر حضور کا دیوانہ. دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا جلیبی تم نے شادی کی کہ نہیں؟
عرض کیے یا رسول اللہ میری شادی کون کرے؟ غریب ہوں، نہ دار ہوں، مفلس ہوں۔ فرمایا جا فلاں صحابی کے پاس چلا جا، اس کے پاس لڑکی ہے، میری طرف سے جا کے پیغام دے دے۔ اس نے پیغام دیا، منظور ہو گیا، بڑا خوشی خوشی آیا، آ کے کہنے لگا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم میرا کام بن گیا، میرا گھر بسے گا، میری چوک بسے گی، میرا گھر آباد ہوگا، مگر میرے پلے کچھ نہیں۔ فرمایا جا عثمان غنی سے 300 درہم قرض لے لے، تیرا قرض میں محمد الرسول اللہ ادا کروں گا۔ وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے لوگ جن کی امداد شادی میں حضور فرمائے اور ضامن بن رہے۔ عثمان غنی کی خدمت میں گئے رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے، 300 درہم قرض دے دے، حضور نے مانگا ہے، حضور ضامن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 300 لے کر کے بازار گیا، کچھ کپڑا خریدا، کچھ برتن لیے، کچھ ساز و سامان بنایا، جھوپڑی کی تیاری کی۔ اتنی دیر میں مدینے میں اعلان ہو گیا انفروا فی سبیل اللہ، اور مسلمانوں آؤ میدان میں، کفر نے اسلام کو للکارا ہے، تیار ہو جاؤ لڑائی کے لیے۔ کیسے ذہن بنا دیے تھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کسی کے فرمان پہ مار کھائی جائے بڑی لذت آتی ہے۔ صحابی حضور کی خدمت میں نہیں جاتا اور میرے آقا جہاد میں جاؤں یا شادی کروں، آپ مجھے حکم دیں جو فرماؤ گے کروں گا۔ حضور کی خدمت میں نہیں جاتا، شادی کا پروگرام خود بخود ملتوی کر دیتا ہے۔ اسلام کی عظمت بڑی شے ہے، شادی کے مقابلے میں کوئی شے نہیں۔ زیور واپس کر دیے، کپڑا واپس کر دیا، برتن واپس کر دیے، گھوڑا تلوار لی، میدان جہاد میں سب سے آگے جا کے ٹکرا گیا اور زخم کھا کر شہید ہو رہا ہے۔ حضور میدان جہاد میں تشریف لائے، فرمایا میرا دیوانہ شادی میں مصروف ہوگا۔ کسی نے جواب دیا نہیں، فجرحت جرحن شدیدا، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، وہ پیچھے نہیں، وہ تو 80 کے قریب زخم کھائے ہوئے نڈھال پڑا ہے، تلواروں تیروں کے 80 کے قریب زخم آئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا اٹھا کر کے جلدی میرے پاس لے آؤ۔ صحابہ اٹھا کے لائے، رحمت والی گود میں سر رکھ دیا۔ اور لوگوں، کوئی اسپتال میں دم توڑے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے گا۔ خدا کی قسم یہ صحابی کتنا خوش نصیب ہے، رحمت للعالمین کی رحمت والی گود میں دم توڑ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ۔ اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں پیشانی پہ بوسہ دے کر کے فرمایا فزت برب الکعبہ، اور نوجوان رب کعبہ کی قسم تو بڑا کامیاب ہے۔ حضور کی گود میں دم توڑ رہا ہے، کیا خوش نصیب ہے، دیدار کرتا ہوا جا رہا ہے رحمت دو عالم کا، گود حضور کی، دیدار حضور کا، ہاتھ حضور کا، پیشانی حضور چوم رہی ہے۔ ارے لاکھوں مرنے قربان کر دو اس صحابی کے ایک شہادت کے۔ اور پھر توجہ کرنا، ایک بات بتاؤں، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ صحابی کا جب دم ٹوٹنے لگا، جب آخری وقت آیا، حضور کی گود میں سے اچھل کر تڑپ کر اپنا رخسار حضور کے قدموں پہ رکھ دیا۔ اور وہ سرکار کو اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، قسم کھا کے کہتا ہوں آج بھی سینے سے لگا رکھا ہے۔
مگر ہم میں سے کون یاد رکھے کہ وہ کون سی تاریخ ہے، وہ کون سا مہینہ ہے جس دن میں، جس مہینے میں اتنے اولو العزم پیغمبر کے ساتھی کی وفات ہوئی۔ ہمارا تعلق ہی کچھ نہیں۔ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ تم نعرے تکبیر لگاتے ہو، ختم نبوت زندہ باد کا نعرے لگاتے ہو، تم نعرہ حیدری کیوں نہیں لگاتے؟ کبھی تمہاری کھوپڑی میں یہ بات بھی آئی کہ کبھی کسی نے صدیق اکبر کا بھی نعرہ لگایا؟ پروپگنڈے کا شکار ہے دنیا۔ صدیق کے ماننے والے لوگ قبروں میں چلے گئے، جو عظمت کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگو، جتنے بھی تم صحابہ کرام کی جماعت ہو، جتنے بھی تم لوگ ہو، سب کے احسانات کا بدلہ میں نے دنیا ہی میں چکا دیا، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ خدا دے گا۔ اتنا بڑا عظیم انسان ہے جس کو کالی کملی والے نے صدیق کا لقب دیا، عتیق کا لقب دیا، جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد نہ کاروبار کیا، نہ تجارت کی، نہ اپنے گھر کے دھندے میں لگا، بس کلمہ پڑھنے کے بعد پھر مکے کی گلی گلی کا چکر ہے، محلے محلے کے اندر چکر لگا رہے ہیں۔ کوئی ایسا نہ ہو میرے آقا کا غلام بن کر دنیاوی تکلیف میں مبتلا نہ ہو، اگر کوئی مل گیا تو میں جان مال سے اس کی امداد کروں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلا ساتھی، پہلا غم گسار ایسا ملا جو گلی گلی میں چکر لگاتا پھرتا ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک محلے میں جا نکلا اور میں نے جا کے دیکھا کافروں نے ایک دیگ پانی کی بھری ہوئی ہے اور ایک 70 سالہ بوڑھی مائی کو اس میں غوطہ دیا ہوا ہے، سر پہ ہاتھ رکھ کر ڈبایا ہوا ہے۔ اپنی اولاد کے لیے تم بھی پھرو گے، میں بھی پھروں گا۔ سارا جہان اپنی اولاد کی روٹی کے لیے انتظام کرے گا، کپڑے کا انتظام کرے گا، مکان دکان کا انتظام کرے گا۔ واہ ابو بکر تیرا کیا کہنا، ساری دولت کالی کملی والے کی عظمت پہ لٹا دی۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اور ظالمو یہ کیا ماجرا، یہ کیا قصہ ہے، کیا کہانی ہے، کیا ظلم کر رہے ہو، کیا بات ہے؟ بوڑھی مائی ہے، عمر رسیدہ ہے، تم نے اس کو پانی میں غوطہ کیوں دیا ہوا ہے، اس کو پانی میں کیوں ڈبا رکھا ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تم نے کیوں باہر منہ نہیں نکالنے دیتے، کبھی یہ سانس لے لے؟ سارے کافر کہنے لگے، او ابو بکر یہ اللہ کی توحید کا اعلان کیوں کرتی ہے، یہ کلمہ کیوں پڑھتی ہے، ہم چھڑا دیں گے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں کھڑا رہا، دیکھتا رہا، میرا خیال ہوا ڈوب گئی ہوگی، ختم ہو گئی ہوگی، اتنا لمبا تو آدمی کا سانس ہو ہی نہیں سکتا، یہ اتنی دیر تک پانی میں سانس کیسے روک کے رکھے گی؟ میری تسلی ہو گئی، لیکن صدیق اکبر فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا۔ ظالموں نے ہاتھ ہٹایا، سیدہ نادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے باہر منہ نکالا اور کہنے لگی، اللہ احد۔ او مکی والو، او بتوں کے پجاریوں، طرح طرح کے لوگوں کو مشکل کشا ماننے والوں، حاجت روا ماننے والوں، لوگوں کے سامنے جھک کر قبروں سے بیٹے مانگنے والوں، اپنی مرادوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کرنے والوں، تم جو چاہو کر سکتے ہو، میں اب بھی خدا کو ایک مانتی ہوں۔ فرماتے ہیں میرے دیکھتے دیکھتے بڑھیا کو چھوڑ دیا، بیٹی کو پکڑ لیا، جوان بیٹی تھی، اس نے بھی کلمہ پڑھا تھا۔ میں اسی لیے ہر وقت یہ کہا کرتا ہوں کہ تمہیں کلمے کی کیا قدر ہو۔ سونے کا ایک زیور گھر سے گم جائے، 2 دن روٹی نہیں پکتی، گھر میں نقصان ہو گیا، سونا چلا گیا گھر سے۔ عورتیں بھی ہاں ہاں کرتی پھرتی ہیں، مرد بھی افسوس کرتے پھرتے ہیں، اور ایک گھر میں کلمہ نہیں، کسی کو افسوس نہیں۔ دین گھر سے نکل گیا، قرآن گھر سے نکل گیا، الفت محبت گھر سے نکل گئی، تباہی پھر گئی ساری دنیا کی۔
जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे देखते देखते जवान बच्ची को पकड़ा और उसने रट लगानी शुरू की कर दी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इधर कलमा पढ़ने लगी, कई काफरों ने उसका मुंह पकड़ा, जुबान बाहर खींची, जुबान पे दाग दे दिया, गरम गरम लोहे से जुबान को दाग दे दिया। जनाब अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं देखता रहा, जब जालिमों ने लोहा गरम हटाया, उस बच्ची के मुंह से फिर यही लफ्ज निकला, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। वो अपनी जात में सफात में यकता है, वो किसी का मोहताज नहीं, किसी को अपनी जात में सफात में उसने शरीक नहीं बनाया। ये जो तुम्हें कहते हैं ना, और जी ये भी तो अल्लाह नहीं बनाए, और बनाए हैं तो बंदे बनाए हैं ना, खुदा तो नहीं बनाए। कलंदर बनाए, बुजुर्ग बनाए, फकीर बनाए, पीर बनाए, और बनाए तो उसने ही है ना। जब उसी ने बनाए हैं और जब वो चाहता है तो फिर इनको मौत भेज देता है। जिसकी मौत आ जाए वो खुदा नहीं हो सकता, जो बीमार पड़ जाए वो खुदा नहीं हो सकता, जिसको प्यास लगती हो, जिसको भूख लगती हो, जिसको नींद आती हो, जो परेशान हो सकता हो वो खुदा नहीं हो सकता। जिसको सारी करोड़ों अरबों साल से भी जिस जात को कभी नींद नहीं आई, कभी उसको मोहताजी नहीं हुई, कभी भूख नहीं लगी, खुदा वो है। दुनिया पता ही नहीं जा किधर रही है। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने जालिमों से कहा, ओ जालिमों ना मारो। काफिर कहने लगे, तुझे क्या हमारी दोनों बांदियां हैं, गुलाम है, या कलमा छोड़ देंगी या जान से मर जाएंगी, इतना तक हम नहीं छोड़ेंगे। अबू बकर की इनसे रिश्तेदारी कोई नहीं, अजीजदारी कोई नहीं, कराबतदारी कोई नहीं, सक्के कोई नहीं, बरादरी नहीं। अबू बकर वहीं खड़ा खड़ा ऐलान करता, ओ मक्के वालों, मांगो जो मांगते हो, काली कमली वाले की दीवानियों को मैं आजाद करा के छोड़ूंगा। दौलत मेरी हो, अल्लाह की तौहीद के काम आए, पैसा मेरा हो, मैं उस पैसे का करूंगा क्या? मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाली मुसीबत में रहे और मैं दौलतमंद बना बैठा रहूं। दोनों माँ बेटियों को खरीद कर आजाद कर दिया। और मेरी एक बात लिख के ले जाओ, तुम्हें मौलवी नहीं बताते क्योंकि उन्हें तो झगड़ों से फुर्सत नहीं। ये जितने भी सहाबा हैं, हजरत बिलाल हों, अबू फकीहा हों रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, सैयदा नादिया हों, उनकी बेटी हों, और इस किस्म के मजलूम सहाबा जितने भी हैं, सारे के सारे अबू बकर ने खरीद के आजाद किए। तमाम के तमाम जितने भी मजलूम सहाबा हैं, कमजोर सहाबा हैं, गुलाम थे लोगों के, तमाम के तमाम पे दौलत सिद्दीक अकबर की लगी है। इतना दीन का अजमत वाला, इतनी इस्लाम की शान का रखने वाला कि तन मन धन सारा कुर्बान कर दिया। और फिर आप लोग तो क्योंकि हम रात दिन इसी सिलसिले में रहते हैं, हम भी तुम में से ही हैं। और देखना जी, यहाँ हालात जरा अच्छे नहीं है, जरा देख के तकरीर करना, जरा यूं करना, माहौल ठीक नहीं है, फलां ठीक नहीं है। उलमा किराम ने लिखा, जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस दिन अपने आका के हुजूर में आए, अर्ज किया, मेरे आका इजाजत दो, आज तो बैतुल्लाह में तौहीद की दावत दूंगा। किस दिन की बात कर रहा हूं? जिस दिन इस रूए जमीन पे सिर्फ नबी का कलमा पढ़ने वाले 14 हैं, नबी समेत 14 हैं। आसमान के नीचे जमीन के ऊपर कलमा पढ़ने वालों की तादाद सिर्फ 14, उसमें औरतें भी आ गई, मर्द भी आ गए, उसमें सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी आ गई, अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आ गए, सारे 14 हैं। सारा मक्का मुशरिकों का है। हुजूर करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर तादाद बड़ी थोड़ी है, गरीब लोग हैं। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर को चाहिए था हमारे जमाने का कोई होता, अच्छा जी कम से कम 1400 14,000 आप जदों बन जावांगे ना फिर वेखांगे।
نہیں صدیق اکبر نے اسی وقت عرض کر دیا میرے آقا اگر آپ حق پر ہیں اور ہم سب حق پر ہیں، اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں، آپ کی نبوت کو ماننے والے ہیں، پھر ڈر کس بات کا؟ اجازت دو میں بیت اللہ میں آج خدا کا قرآن سناؤں گا۔ وہ کتنا دلیر ہوگا، وہ کتنا بہادر جوان ہوگا، یوں ہی تو نہیں۔ علماء کرام نے لکھا کہ پروردگار عالم جل شانہ نے جبریل امین سے پوچھا، او جبریل ہر نبی کے پاس کتابیں تو نے پہنچائی، میرے پیغام دنیا میں پہنچائے، آدم علیہ السلام کے پاس تو گیا، نوح علیہ السلام کے پاس آپ گئے، ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آپ گئے، اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس آپ گئے، موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آپ گئے، عیسیٰ روح اللہ کے پاس آپ گئے، ہر نبی کے پاس اے جبریل تم آتے جاتے رہے۔ آج میں خدا ایک بات پوچھتا ہوں، تیری بھی کوئی حسرت ہے، تیری بھی کوئی تمنا ہے، تیری بھی کوئی آرزو ہے، تیرے دل کی بھی کوئی انگڑائی ہے، تیری بھی کوئی کائنات میں پسند ہے؟ عرض کرتا ہے الہ العالمین کیوں نہیں، میری بھی ایک پسند ہے۔ پوچھا کیا؟ عرض کرتا ہوں میرے پروردگار جب آپ نے پوچھا تو مجھے بتانا پڑا، میرے فرشتے کے دل میں بھی، حالانکہ میں سارے جہان کے نوری فرشتوں کا سردار ہوں، تمام فرشتوں کی سرداری کا تاج میرے سر پہ ہے، 600 نورانی پر میرے لگے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی میری یہ تمنا رہتی ہے اے کاش میں جبریل نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق ہوتا۔ کیا بات ہے! مالک کائنات نے جب نبوت سب سے نرالی دی، قرآن جیسی کتاب آسمانی نرالی دی، تو یار بھی تو چن چن کے دیے نا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے نبی کے یار بھی نرالے، میرے نبی کے رشتہ دار بھی نرالے، میرے نبی کی بات بھی نرالی، میرے نبی کی جماعت بھی نرالی۔ کون مقابلہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اجازت مل گئی، توجہ رکھنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اجازت مانگی تو یہ نہیں کہ اجازت دے دی چلے جاؤ میں دعا کروں گا، یہ بات نہیں۔ صدیق اکبر کو اجازت دی، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے چلے اللہ کی توحید کا اعلان کرنے کے لیے، قرآن سنانے کے لیے، سرکار بھی خود تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندازہ لگاؤ اس جلسے کا کیا شان ہوگا، اس کی کیا عظمت ہوگی کہ تقریر کرنے والا صدیق ہے، صدارت پہ امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی لکھا علماء کرام نے، قام ابو بکر، کھڑے ہو گئے ابو بکر، ہوا جالس النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا آپ بیٹھ گئے۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا قرآن سنایا بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں۔ پھر یہ نہیں کہ کسی نے نعرے لگائے ہوں، مرحبا کہا ہو، پھولوں کے ہار ڈالے ہوں، مٹھائی تقسیم کی ہو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے صدیق اکبر کو لوگوں نے اتنا مارا، بے ہوش کر دیا۔ حالانکہ ابو بکر نے قرآن پڑھا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا، کیا تم اس کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ یقول ربی اللہ، جو اتنی بات کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، میری حاجات کو جاننے والا بھی اللہ، ان کو پورا کرنے والا بھی اللہ، بیماری دینے والا بھی خدا، دور کرنے والا بھی خدا۔ یقول ربی اللہ، میرا خدا ایک ہے۔ مکے والوں میرے آقا کا قصور بتاؤ، جرم بتاؤ، گناہ بتاؤ، تمہارا کیا نقصان کیا ہے، تم کیوں میرے آقا کے دشمن بن گئے ہو؟ صرف ایک موڑ پہ نہیں، ہر موڑ پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان مال کی بازی لگائی۔
جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے آنگن میں کھڑے ہیں، اپنے صحن میں کھڑے ہیں۔ عائشہ صدیقہ تو تمہیں نظر آتی ہے، تم نے عائشہ صدیقہ کا شوہر نہیں دیکھا؟ امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے یوں آسمان کی طرف دیکھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کر دیا میرے آقا کسی کی نیکیاں اتنی بھی ہیں جتنے آسمان پہ ستارے؟ فرمایا ہاں عائشہ، ان سے بھی زیادہ نیکیاں ہیں عمر فاروق کی رضی اللہ تعالی عنہ، ستاروں کی گنتی سے بھی زیادہ نیکیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا آقا میرا ابا، سبحان اللہ، کیا بات فرمائی؟ فرمایا میری عائشہ تجھے کیا معلوم ہے فاروق کی نیکیاں ستاروں سے زیادہ، آسمان کے مزین ستاروں سے زیادہ، فاروق کی نیکیاں سمندر کے قطروں سے زیادہ، عمر فاروق کی نیکیاں درختوں کے پتوں سے زیادہ، عمر فاروق کی نیکیاں زمین کے ذروں سے زیادہ، عمر فاروق کی نیکیاں پہاڑوں کی کنکر سے زیادہ۔ پر عائشہ بات سن لے، تیرے باپ کی 3 راتیں ایک طرف، فاروق کی ساری زندگی ایک طرف۔ تیرے ابا کا مقام تو سب سے نرالا ہے، اس کی ریس کون کرے گا؟ کون ریس کر سکتا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ مدینہ طیبہ ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ صدیق اکبر کی خلافت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق فرماتے ہیں میرا جی چاہا کہ اب تو خلافت کے بوجھ میں پھنس گیا صدیق، اب تو قوم کا کام اتنا گلے میں پڑ گیا کہ اب کہاں فرصت ملے گی، میں اب نیکیاں زیادہ کماؤں گا۔ مدینے میں ایک بڑھیا بیوہ محتاج، آنکھوں سے محتاج رہتی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے بعد اس کے دروازے پہ گئے، مائی برتن لا، پانی بھر کے لا دوں؟ اندر سے جواب ملا جزاک اللہ، اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ پوچھنے آیا تیرے سے پہلے اور کوئی سارا ہی کام کر کے چلا گیا، میرا کھانا بھی پکایا، مجھے کھلا بھی گیا، برتن بھی صاف کر گیا، جھاڑو بھی لگا گیا، میرے کپڑے بھی دھو گیا، سب کچھ کر کے چلا گیا۔ آج کون کرے گا؟ دل تو تمہارا بھی کرتا ہے کہ فاروق والی نیکیاں کچھ ہم بھی لے لیں، صدیق والی عظمت کچھ ہمیں بھی مل جائے، پر پہلے منہ تو بناؤ، وہ شکل تو پیدا کرو، وہ عظمت تو پیدا کرو جو انہوں نے کی تھی۔ کون ہے تم میں سے آج جو کسی محتاج کے دروازے پہ جا کے پوچھتا ہو میرے لائق کوئی کام ہو تو بتاؤ بھائی، میں بغیر پیسوں کے کر دوں گا؟ اگر کوئی بیمار بھی پڑ جائے، اچانک بیمار ہو جائے، تو اس کا ہی کوئی لواحق، گھر کا آدمی کوئی دوڑے تو دوڑے، برابر میں سے مجال ہے کوئی اسپتال تک لے جانے میں، ڈاکٹر کو لانے میں، کون امداد کرے؟ اور اس کا نتیجہ سامنے ہے، جب میں کسی کی نہیں کرتا تو میری کون کرے؟ کوئی بھی نہیں۔ آج تو جنازے بھی اس طرح گزرتے ہیں جیسے ہندوؤں کی ارتھیاں نہیں گزرتی تھی، 2 4 آدمی لے کے جاتے تھے۔ کون آئے جنازے پہ؟ تم کسی کے جنازے پہ جاؤ تو تمہارے یہاں کوئی آئے، اور جو بھی آتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے من اتبع الجنازہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے کسی کا جنازہ پڑھے، ایمان یقین کے ساتھ جنازہ پڑھے، ثواب کی نیت سے پڑھے، وسیب کی نیت نہ ہو، برادری کی نیت نہ ہو، خاندانی لحاظ نہ ہو، قرابت داری کا کوئی لحاظ نہ ہو، کوئی دیکھے یا نہیں دیکھے، کوئی آئے یا نہ آئے، کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھے۔ کالی کملی والے نے اعلان کر دیا میں ضامن ہوں، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ سارے
گنا بخش دیے جاتے ہیں جب مسلمان کا جنازہ بغیر لالچ کے، بغیر طمع کے، بغیر کسی اور وجہ کے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نیت سے جنازہ پڑھے کہ یہ اللہ کے بندے کا جنازہ ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ یارو میرے سے پہلے کون آ گیا، بڑھیا کا سارا کام جو کر کے گیا وہ کس وقت آیا ہوگا، کھانا بھی پکایا کھلایا، برتن صاف کرے۔ دوسرے دن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر سے پہلے گئے، لا بوڑھی مائی برتن دے پانی بھر کے لا دوں، اور کوئی سودا سامان ہو مجھے بتلا میں لا کے دوں۔ اندر سے آواز آتی ہے جزاک اللہ، تجھ سے پہلے کوئی اور میرا سارا ہی کام کاج کر کے چلا گیا۔ انہوں کا کون ہوگا؟ تیسرے دن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان سے پہلے پہنچے فجر کی، تو دیکھتے کیا ہیں، کندھے پہ پانی کا مٹکا بھرا ہوا ایک آدمی اندر لے کے داخل ہوا۔ تو فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے سوچ لیا کہ چلو موقع تو آج بھی گیا پر پتہ تو چلے گا یہ ہے کون، پتہ تو چلے گا یہ کون ہے۔ دروازے پہ بیٹھ گئے، سارا کام نمٹانے کے بعد جب باہر نکلے تو فاروق اعظم نے پلہ پکڑ لیا اور کہنے لگا 3 دن ہو گئے مجھے خراب ہوتے ہوئے، اللہ کے بندے بتا تو صحیح کون ہے۔ فرمایا اے عمر یار جانے دے، میں تیرا بھائی ابو بکر صدیق ہوں۔ اور جس وقت کی میں یہ تمہیں بات سنا رہا ہوں اس وقت صدیق اکبر بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، صدیق اکبر تھے، اور تقریباً 92 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی تھی۔ بادشاہ ہو کر کے محتاج غریب کی خبر کرتے تھے، امداد کرتے تھے۔ اور آج اصل میں تو اللہ میاں تمہیں کچھ دے ہی کیوں، اور اگر کسی کو کوئی تھوڑا بہت نوکری ملازمت مل گئی، پتلون والا آیا تو سیدھا گھس گیا، کوئی دھوتی والا آیا تو وہ چپڑاسی کہتا اوئے کی ہے صاحب نال کام میں چل پڑے، تیرے واسطے صاحب بیٹھے آئے باہر نکل۔ غریب آدمی دیکھ کر سپاہی بھی، چپڑاسی بھی، چرپھاسی بھی سارے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ سادے کپڑوں والا دیکھا اور پھر قانون حرکت میں آ جاتا ہے، اور اگر انگریز کا لباس ہو، گلے میں پھانسی لٹکی ہوئی ہو، سر پہ ٹوکرا ہو اور پتلون پہن رکھی ہو، پھر کھڑم 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 سیدھا پہنچتا ہے۔ پھر چپڑاسی کی بھی آنکھیں مٹ جاتی ہیں، اردلی بھی اندھا ہو جاتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا۔ انہوں نے کہا کوئی نہ کوئی صاحب کے ملنے والا آدمی ہے، خود جو صاحب ہے یہ جانے والا۔ میں جس وقت کی بات عرض کر رہا ہوں صدیق اکبر حکمران تھے، امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، پیغمبر کے سسر تھے، عائشہ صدیقہ کے ابا تھے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے۔ مدینہ منورہ میں یہ بات ہوئی۔ اور سنو، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بادشاہت اور خلافت اور امارت آئی، مدینے کی گلی میں ایک آدمی نے آواز لگائی حل اجیر، ہے کوئی مزدور؟ کوئی مزدور ہے؟ وقت کا بادشاہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے، ہاں حاضر ہوں۔ مزدور آ گیا، اللہ اکبر، پوچھا کیا کام ہے؟ کہتا میری بکری مر گئی ہے، اسے اٹھا کر شہر سے باہر پھینکنا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، صحابہ گواہ ہیں، مسلمان گواہ ہیں، علماء گواہ ہیں، امیر المؤمنین ہوتے ہوئے صدیق اکبر نے مردہ بکری کندھے پہ اٹھا رکھی ہے اور 4 آنے مزدوری کے لیے باہر پھینکنے چلا ہے۔ کون ایسا کرے گا؟ ہم سارے جنتی بنے پھرتے ہیں، کبھی اپنے حالات پہ تو نظر ڈالا کرو، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، ارے رات بھی ہے دن بھی ہے، کبھی اکیلے بھی ہوتے ہوگے، کبھی تو نظر مارو۔ وقت کا خلیفہ، وقت کا بادشاہ ایک چونی مزدوری کے لیے مردار بکری پھینکنے باہر جاتا ہے، اس لیے کہ میری روٹی حلال کی ہو، میرا کھانا حلال کا ہو۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، وہ کھانا لایا کہیں سے،
تو ہر دن تو پوچھ لیا کرتے تھے کہ تو کہاں سے لایا. 3 دن کی بھوک نے اتنا بےتاب کر دیا تھا, اتنا تنگ کر دیا تھا کہ وہ کھانا لایا, 2 لقمے کھا لیے اور پھر پوچھا کہاں سے لایا تھا بھائی, کیسے کمایا تھا؟ تو کہنے لگا مجھے ایک دم آتا ہے, میں کسی کو بچھو لڑ گیا تھا, میں نے وہ دم کیا تھا, ایک قوم ہے اسے خیر آ گئی تھی, اب میں وہاں سے جو گزرا ان کے یہاں کوئی شادی تھی تو انہوں نے مجھے بلایا, کھانا بھی کھلایا اور یہ ساتھ بھی دے دیا. فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ, حلق میں انگلی ڈال رہے ہیں, الٹی کروں, یہ لقمے باہر نکالوں. کسی نے کہا کہ اگر الٹی کرنی, بلا 3 دن کے فاقے میں 2 لقمے اندر گئے, الٹی کیسے آئے؟ کسی نے مشورہ دیا کہ 2-3 پانی کے پیالے پیو, پھر انگلی مارو, پھر حلق میں سے نکلیں گے. چنانچہ کئی پیالے پی کر الٹی کی, انگلی مار مار کے, جب تک وہ لقمے نکال لی دیے صدیق کو چین نہ آئے. آج ہمارا پیٹ جو ہے وہ اتنا بڑا حمام ہے کہ اس میں حرام حلال, اپنوں کا پرایوں کا حق مال کتنے ہی ڈال دو, خدا کی قسم وہ ڈکار ہی نہیں مارتا. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں, آپ کی خلافت میں اور آپ کی زندگی کے حالات علماء کرام نے لکھے ہیں, کتابیں بھری پڑی ہیں. ادھر قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. وہ جوان اتنا تقوی والا, اتنی پرہیزگاری والا, اتنی محبت کرنے والا, جنگ تبوک کے موقع پر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جنگ بڑا اوکھا ہے, بڑی مشکل ہے, بڑا دور کا سفر ہے, جس کے پاس جو کچھ ہو سکتا ہے وہ میں کالی کملی والے کے لشکر کا انتظام کرنے کے لیے سارے جا کے لے آؤ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن بھی میرے دل میں آئی کہ آج جیتوں گا صدیق اکبر سے. میں نے اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کیا اور آدھا گھر میں چھوڑ دیا اور آدھا لے کے چلا گیا حضور کی جا کے خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دیا. آپ نے پوچھا فاروق کتنا لائے؟ کہ جی آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں, آدھا لے آیا ہوں. اللہ اکبر. آئی صدیق اکبر کی باری, اپنے گھر کا تمام پیسہ ٹکا, تمام دراہیم و دنانیر, تمام کا تمام گٹھڑی باندھ لی. خدا کی قسم کیا کہنا ابو بکر تیری عشق کا دیواروں میں ہاتھ پھیر رہا ہے. او ابو بکر کیا تلاش ہو رہی ہے؟ کہتا او لوگو ایسا نہ ہو میرے محبوب نے مانگا ہے میرے گھر میں سوئی بھی نہ رہ جائے. دیوار پہ ہاتھ مار رہا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, سوئی نہ رہ جائے. آقا نے فرمایا ہے, میرے محبوب نے مانگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تسلی کر لی, کچھ نہیں رہا. گٹھڑی لے کر کے سرکار کی خدمت میں جا کے رکھ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کتنا لائے, کتنا چھوڑ آئے؟ صدیق اکبر کہتا ہے کہ بلبل کو پھول بس پروانے کو چراغ, بلبل کو پھول بس پروانے کو چراغ, بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. کالی کملی والے میں اپنے گھر کی سوئی بھی لے کے آیا ہوں, ایسا نہ ہو میرا اللہ یہ نہ دیکھ لے کالی کملی والے نے مانگا اور ابو بکر نے بچا کے رکھ لیا. سارا لے آیا ہوں, جو کچھ تھا تمام کا تمام کنج کے لے آیا ہوں. انہوں نے کہا بچوں کے لیے کہ بچوں کا خدا وارث ہے, بچے میرے تھوڑے ہیں, خدا نے دیے ہیں, خود سنبھالے گا. میں نے اپنی محبت کو نبھانا ہے. جس جوان نے اس طریقے سے عظمت نبھائی ہو کون ان کو الگ کر سکتا ہے, کون ہٹا سکتا ہے؟ پھر مکے کی گلی کا چکر لگایا. ابتدا اسلام میں جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا, کمر کے نیچے دہکتے ہوئے کولے اور شولے, سینے کے اوپر پتھر کی چٹان ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا بلال کے سینے پہ پتھر ہے, کمر کے نیچے شولے ہیں. امیہ ابن خلف نے حضرت بلال کی گردن پہ پاؤں رکھ کر سارا وزن دے دیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان باہر نکل آئی, اتنی لمبی زبان باہر لٹک گئی.
صدیق اکبر نے امیہ بن خلف سے کہا ظالم ایک طرف ہٹ، میں بلال سے کوئی بات کرتا ہوں۔ اللہ غنی، تھا تو غریب، تھا تو چھوٹے قد والا، تھا تو کالے رنگ والا، پر اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں کتنی بڑی عظمت ہے۔ صدیق اکبر قریب ہوئے، وہ فرمانے لگے بلال تو بھی بولا ہے، اتنی بڑی مار کھا رہا ہے، مجھے مار پڑ رہی ہے، تیری عقل نہیں کام کرتی؟ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے نا، پھر زور زور سے اللہ کی توحید کا اعلان کرنا، دل دل میں خدا کو یاد کر لیا کر، کتنی مار پڑ رہی ہے تجھے، اور میری آنکھ نے دیکھا، میں برداشت نہیں کر سکا، تجھے مار پڑ رہی ہے تو ہنستا نہیں؟ اللہ غنی، یوں لکھا ہے کتابوں میں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فرمانے لگے ابو بکر کوئی اور اگر یہ بات کہتا تو کوئی بات نہ تھی، تو نے نہ کہنی تھی، تمہیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ابو بکر میں تجھے کیا بتلاؤں، جب یہ مجھے مارتے ہیں میرے سینے پہ پتھر رکھتے ہیں، میرے گلے پہ پیر رکھ کر وزن ڈالتے ہیں، جب میری جان نکلنے کو ہوتی ہے مجھے آسمان سے رب العالمین کی طرف سے آواز آتی ہے او میرے بلال تیرا کیا حال ہے؟ جب وہ آواز آتی ہے اور مجھے اپنے رب کا دیدار ملتا ہے، میں زور سے کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں، چوٹ تو مجھے بھی لگتی ہے نا، تکلیف تو مجھے ہو رہی، تجھے کیا پتا، رگ رگ میں کانٹے چبھوتے ہیں، رات دن مارتے ہیں، پر جب زیادہ مجھے تکلیف ہوتی ہے میرا خدا مجھے پوچھتا ہے اور یوں اعلان ہوتا ہے اور میرے بلال تیرا حال کیا ہے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امیہ ابن خلف جس کے حضرت بلال غلام تھے، اس کو کہا کہ خدا کے بندے نہ ظلم کر، بیچ لے میں خریدتا ہوں، تیرا غلام ہے نا، بیچ لے میں خریدتا ہوں، نام کیا مانگتا ہے؟ امیہ ابن خلف نے دستور سے بھی کئی گنا زیادہ پیسے مانگے، پتا تھا نا اللہ کے نام پہ لٹاتا پھرتا ہے، تمہارے یہاں اگر کوئی 2 دن لسی لینے آ جائے تو اتنا بڑا منہ ہو جاتا ہے پھول کر، ہر وقت گڈیاں لے کے کھلوتیاں نہیں، بڑے داتا ہو تم، مجال ہے ہمارے گھر سے ایک طالب علم روٹی کھا لے، کیا بگاڑو گے خدا کا اور خدا کے پیغمبر کا، اپنے ہم سب نقصان کرتے ہیں۔ خدا نے اعلان کر دیا کہ جو میرے دین پر خرچ نہیں کرتا، میرے قرآن پہ خرچ نہیں کرتا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں بھی پھر افسروں کو کھلواؤں گا، ڈاکٹروں کو کھلواؤں گا، اس گھر سے کنجریوں کو کھلواؤں گا۔ بے تحاشا پیسے مانگے امیہ ابن خلف نے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک سودا ہو گیا، میں نے بلال کو خرید لیا۔ امیہ ابن خلف کہنے لگا ابو بکر ذرا بات سننا، توجہ کرنا، لکھ کے لے جانا دل کی تختی پہ۔ امیہ ابن خلف کافر کہنے لگا ابو بکر میں تو تجھے بڑا ہوشیار آدمی سمجھتا تھا، کاروباری ہے تو، وپاری ہے، دھندے والا ہے، سردار ہے قریش کا، پر آج پتا چلا تیرے اندر تو عقل بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کمال ہے تیرے والی، اتنی بڑی رقم منظور کر لی بلال کے بدلے؟ ارے یہ تو میرے لیے درد سر بنا ہوا تھا، اگر تو یوں ہی کہتا نا مجھے دے دے میں تیرے متھے مار دیتا مفت، میرے لیے تو بلا بنی ہوئی ہے یہ، تو نے اتنی بڑی رقم دینی منظور کر لی۔ یوں لکھا کتابوں میں کہ جناب صدیق اکبر سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں بھی تجھے قریش کا سردار سمجھتا تھا، مکے کا چودھری مانتا تھا، پر آج پتا چلا تو تو بالکل ہی گدھا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ ہائے کیا بات کہی صدیق اکبر نے، یوں فرمایا ارے ہو بلال اور قیمت یہ ہو جو تو نے مانگی، بلال کی قیمت تو نے یہ مانگی، آج تو اگر میری جان مانگتا، گھر بار مانگتا، میں کلہم اپنا سرمایہ بیچ کر بلال کو خرید کے چھوڑتا۔ گدھے تجھے کیا پتا ہے بلال کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابو بکر کی دولت یوں کام آئی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آج ہم لوگوں کو نماز کی چھڑی توفیق نہیں، مال تو کیا خرچ کریں گے، عبادت تو ہم سے کیا ہوگی، تہجد تو کیا ہوگی، نماز کی توفیق نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو بکر تمام کا تمام صحابہ کرام کا سردار ہے، 17 دفعہ
سرکار نے اپنی زندگی میں مصلے پہ کھڑا کیا 17 دفعہ. کتنی بڑی شان ہوگی، کتنی بڑی عظمت ہوگی. اور پھر صدیق کا دروازہ وہ دروازہ ہے جہاں سرکار دلہا بن کر آئے، دلہا بن کر آئے. اور صدیق کو کچھ نہ کہو، صدیق کا دلہا ناراض ہو جائے گا، صدیق کا داماد ناراض ہو جائے گا. اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا ان المصدقین والمصدقات، اور لوگوں میرے نبی کا صدیق تصدیق کرنے والا عتیق جہنم سے آزاد ہے. وما لأحد عنده من نعمت تجزا، یہ وہ ہے جو مال کی پرواہ نہیں کرتا، ہر نعمت کو میرے نام پہ لٹا دیتا ہے. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، میری رضا ڈھونڈتا ہے، مجھے خوش کرنے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے. اور میری ایک آخری بات سن لو، سارے قرآن کی باتیں ایک طرف، حدیثوں کی باتیں ایک طرف، تاریخ کی باتیں ایک طرف، اور آنکھوں کا مشاہدہ ایک طرف. چلے جاؤ مدینے میں، جا کے کالی کملی والے سے خود پوچھو آقا یہ تیرے دائیں طرف بغل میں کون سویا ہوا ہے، خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کالی کملی والے کو کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، کتنی عظمت ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یوں آتا ہے کتابوں میں، ایک پہاڑ پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں حضرات جمع ہیں. پہاڑ ہلنے لگ گیا، پہاڑ حرکت میں آیا. کالی کملی والے نے پہاڑ پر قدم مبارک رکھا، ٹھہر جا، تجھ پہ ایک نبی اور ایک صدیق اور ایک شہید موجود ہے. اور ایک طرف فاروق اعظم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف صدیق اکبر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، درمیان میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے. صحابہ نے دیکھا انگلیوں میں انگلی پکڑی ہوئی ہے، فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا قیامت میں ہم تینوں یوں ہی اٹھیں گے. اس لیے میں نے یہ مضمون شروع کیا. انشاءاللہ کئی جمعے نکل جائیں گے. جن جن لوگوں کے دلوں میں صدیق اکبر کی محبت ہو، سویرے آیا کرو، کالے کملی والے کے جانثار کی باتیں سنو، اپنے ایمان کو تازہ کرو. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہے، آپ کا بہت بڑا محسن ہے، اور آج بھی سینے سے لگا رکھا ہے. قرآن تعریف کرتا ہے، حدیث پاک میں بے شمار جگہ حضور نے تعریف فرمائی ہے. اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید میں چیلنج کر دیا، فرمایا زمین میری ہے تمہاری نہیں، آسمان میرا، ستارے میرے، چاند میرا، رات میری، دن میرا، یہ ہوا میری، یہ فضا میری، یہ درخت میرے، یہ پہاڑ میرے، یہ سمندر دریا میرے، سارا نظام کائنات میرا ہے. تو کس بات پہ فخر کرتا ہے؟ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. روزی کا گھٹانا بڑھانا میرے اختیار میں ہے، موت کا بھیجنا میرے اختیار میں ہے، یہ میری مرضی. مسجد میں موت بھیجوں، گھر میں موت بھیجوں، پانی میں غرق کر کے ماروں، کسی اور عذاب میں ماروں، میری مرضی. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، میری زمین پہ فساد نہ مچاؤ، عداوت نہ مچاؤ، بدماشی نہ پھیلاؤ، زناکاری نہ پھیلاؤ، ظلم و زیادتی نہ پھیلاؤ، ورنہ وہ بے نیاز ذات ہوں. میں پھر ملکوں افراد کی بات نہیں، خاندان کی بات نہیں، میں تو ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. جبریل امین نے چیخ ماری، قوم کے جگر پھٹ گئے، تمام لوگ ذلیل ہو کر کے مر گئے. قرآن کریم کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عداوت کی، بدماشی کی، زمین پہ روگردانی کی. ان کا انجام دیکھو. لوط علیہ السلام کی قوم نے دنیا میں بدماشی پھیلائی، ان کا انجام دیکھو. فرشتے آئے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کئی طرح سے عذاب دیے گئے. لوط علیہ السلام کی قوم پر فرشتے آئے، پہلے لوط علیہ السلام کو کہنے لگے، لوگوں میں بدماشی چھوکروں کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی، بڑے خوبصورت جوان
लड़के बनकर आ गए, नई उम्र के लड़के बनकर आ गए। लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया, इनके साथ बुराई का इरादा ना करो, ये मेरे मेहमान हैं। दरवाजे तोड़ने लगे, दीवारें गिराने लगे। फरमाया क़ाल फमा खतबुकुम अय्युहल मुरसलून। लूत अलैहिस्सलाम ने खुशामद भी की, और ज़ालिमों बाज आ जाओ, मेरे मेहमानों की बेइज्जती ना करो, मेरे मेहमानों की तौहीन ना करो। फरमाया क़ाल या कौम इन्ना हाउलाई बनाती हुन्ना अत्हरु लकुम फत्तकुल्लाह। पैगंबर अपनी उम्मत पे बड़ा रहीम होता है, बड़ा शफीक होता है, बड़ा करीम होता है, बड़ा दयानतदार होता है। लूत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोगों मेरी बेटियां तुम्हारे घरों में हैं, उनसे अपनी ख्वाहिशात पूरी करो, मेरे मेहमानों को तंग ना करो। ज्यादा तंग करने लगे, लूत अलैहिस्सलाम ने रो दिया, फरमाने लगे क़ाल लौ अन्न ली बिकुम क़ुव्वतन औ आवी इला रुकनिन शदीद। काश मेरे पास ताकत होती, मेरे पास लाठी होती, मेरे पास कुव्वत होती, मैं तुम्हें मजा चखाता। मेरे मेहमानों की क्यों बेइज्जती करते हो? फरिश्तों ने देख लिया अल्लाह का पैगंबर परेशान है, हमारी वजह से रो रहा है, बोल उठे कालू इन्ना उरसिलना इला कौमिन मुजरिमीन। लूत अलैहिस्सलाम घबराओ ना, हम आदमी नहीं, हम लड़के नहीं, हम छोकरे नहीं, हम तो फरिश्ते हैं, इन्हें आने दो हमारे पास, और आप जल्दी जल्दी बस्ती से निकल जाओ, अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल जाओ। क्या करोगे? फरमाया लिनुरसिला अलैहिम हिजारतम मिन तीनिम मुसव्वमतन इंद रब्बिका लिल मुस्रिफीन। हम इस जमीन को काट कर आसमान की तरफ ले जाएंगे, ऊपर से पत्थर बरसाएंगे, नोकदार पत्थर आएंगे, पत्थरों पे नाम लिखे हुए आएंगे, ये फलाने गुंडे को लगे, ये फलाने बदमाश को लगे, जो लड़कों के साथ बदमाशी करते हैं ये उसको लगे, ये उसको लगे। आसमान के करीब ले जाकर पूरी बस्ती की जमीन को पलट कर जमीन पे फेंक दिया जाएगा। कौन सा गुनाह आज हमने छोड़ रखा है? हर दूसरा तीसरा आदमी शिर्क की लालत में गिरफ्तार है, बेटे मांगने के लिए कब्रों पे मूंढे पड़े हैं, झोलियां फैलाए खड़े हैं, हाजत रवाई के लिए उनको पुकार रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं इन तदूहुम ला यस्मऊ दुआकुम वलौ समिऊ मुस्तजाबू लकुम व यौमल क़ियामति यकफुरून बिशिरकिकुम वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर। फरमाया ज़ालिमों इतनी बड़ी ज्यादती ना करो, वो अल्लाह वाला मर गया, कब्र में तुमने खुद दफन किया, गुस्ल तुमने दिया, कफन तुमने पहनाया, जनाजा तुमने खुद पढ़ा, कंधों पे तुम उठा कर लेके गए, वो बेचारा गरीब मर गया, तुम अब इसके सामने खड़े होकर मन्नतें मांग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कितमीर के लफ्ज आते हैं कुरान में। ये खजूर की गुठली, इसमें जो एक तेल सी होती है, उसके अंदर से देखना कभी एक धागा सा निकलता है। खजूर की गुठली, और गुठली का जो सुराख सा है लंबा, उसके अंदर से एक बारीक सा धागा सा निकलता है, उसको कुरान और अल्लाह पाक कितमीर अरबी में कहते हैं। फरमाया तुम बेटे मांग रहे हो, तुम नौकरी मांग रहे हो, तुम हाजत रवाई इनसे मांग रहे हो, हालांकि ये तो खजूर की गुठली का वो धागा पैदा नहीं कर सकते। शिर्क कितना हो गया, बिदअत कितनी हो गई, हेरा फेरी, अच्छे भले हाजी नमाजी भी बात नहीं आते। दाढ़ियां रखकर हम लोग अपनी दाढ़ियों की इज्जत नहीं करते। अब ये खुदा का अजाब नहीं तो और क्या है? कितने लोग डूब गए, कितने बच्चे डूब गए, कितना नुकसान फसल का, दाना, जानवरों का घास, ये इलाके के कितना लाख आदमी परेशान है।
اور یہ گانے بجانے والا گناہ جو ہے اس کو تو لوگ اب گناہ ہی نہیں مانتے. عورتیں بھی مرد بھی چھوٹے بڑے امیر غریب لگے ہوئے ہیں رات دن. جناب امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں. بنسری بجنے کی آواز آئی. کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری پیاری دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کافی دور چلے گئے. پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا او انس کیا وہ منحوس اب بھی آ رہی ہے؟ وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ حالانکہ یوں ذرا باہر انگلی کر کے بھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر دیکھ سکتے تھے کہ وہ آواز اب بھی آ رہی ہے کہ نہیں. لیکن تیرے میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ, حضور کا طریقہ دیکھ. اتنی نفرت فرمائی گانے بجانے سے, انگلی نکال کر کے بھی نہیں دیکھی. 3 مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. جب حضرت انس نے عرض کر دیا اب کوئی آواز نہیں آتی, انگلی نکالی اپنے کانوں سے. فرمایا او انس قیامت کا نزدیک آئے گا, قرب قیامت ہوگا, میری امت گانے بجانے میں اتنی لگے گی جب تک وہ غرق نہیں ہو جائیں گے بعد نہیں آئیں گے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے وقت میں پھر حال یہ بنے گا, مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں, مرتے وقت قرآن کی تلاوت نصیب نہیں, استغفار توبہ کی توفیق نہیں. ادھر دم نکلے گا, ادھر موت کا جھٹکا لگے گا, ادھر کانوں میں یا منہ میں کنجری کا گانا ہوگا. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسی تعلیم دی, ایسی تلقین کی, ان کی ایسی تربیت فرمائی. کوئی گناہ اگر ان سے سرزد بھی ہوا جب تک وہ توبہ استغفار نہ کر لیں نیند نہیں کرتے تھے. معاذ سلمی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے محمد عربی, سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا. گناہ ہو گیا, زنا ہو گیا, کیونکہ صحابی نبی نہیں ہوتا, وہ محفوظ ہوتا ہے, معصوم نہیں ہوتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صحابہ کرام کو اپنے اوپر قیاس کریں. ارے ان کے گناہ اور تھے, ہمارے گناہ اور ہیں. گناہ سرزد ہو گیا, کسی نے دیکھا نہیں, مخبری نہیں کی, کوئی پکڑ کے نہیں لایا, جمان خود آیا, مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے, حاضر ہو کر کہتا ہے کالی کملی والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہرنی طہرنی, مجھے پاک کر دو, مجھے پاک بنا دو, مجھ سے گناہ ہو گیا. انی قد ہلکتو, میں ہلاک ہو گیا, میں تباہ ہو گیا, میں برباد ہو گیا, میں مارا گیا. میرے منحوس قدم اس اللہ کی زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے. دائیں طرف کھڑے ہو کر اس نے بات کی. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف منہ پھیر لیا, پھر اس نے بائیں طرف آ کے بات کی. گریز فرما رہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دائیں طرف منہ کر لیا, وہ دائیں طرف آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خام میں ہو گیا ہوگا, رات سوتے میں ہو گیا ہوگا, یا تیرا عقل دکھ گیا ہوگا, تیرا دماغ چکر کھا گیا ہوگا, کیا کہتا ہے تو؟ انہوں نے کہا نہیں کالی کملی والے میں ڈرتا ہوں, قیامت میں کیا بنے گی. تقاضے پہ تقاضا کیا, مجھے سزا دو, اسلامی قانون کے مطابق مجھے سزا دی جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کا انتظام کر دیا. شادی شدہ تھا, سنسار کرتے ہیں, پتھر مارنے کا حکم ہے. ہائے, قرآن کی ان آیتوں پہ عمل کرنے والے لوگ تو بڑی مدت ہو گئی قبروں میں چلے گئے. قرآن موجود ہے, قانون موجود ہے, ماننے والے چلے گئے قبروں میں, اب قرآن کے ساتھ مذاق کرنے والے رہ گئے.
جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دے دیا اس کے اقرار پر سنسار کرو. جب لوگ پتھر مارنے لگے، ہڈیاں مارنے لگے، خون کی دھار نکل کر ایک جوان کے کپڑوں پہ پڑ گئی، اس نے حضرت معاذ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کا لفظ کہہ دیا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا بعد آ جا، میرے صحابی کو کچھ نہ کہو، اس جوان کو کچھ نہ کہو. کیوں؟ اس لیے اس نے تو وہ توبہ کی ہے، وہ استغفار کیا ہے. اگر ایک صحابی کی توبہ کے صدقے میں آج 12,000 مدینے کی ساری آبادی کو جنت مل گئی. وہ گناہ کر کے پچھتایا کرتے تھے، ہم گناہ کر کے فخر کرتے ہیں. جتنے حرام کھانے والے لوگ کبھی باز نہیں آئیں گے. جس کے منہ رشوت لگ گئی مر جائے گا، ہٹے گا نہیں. جس نے کھا لیا حرام کا مال قبروں تک نہیں پھر اس کا پیٹ بھرتا. فرمایا کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. کھا لو پی لو مزے اڑا لو، سودا چند دنوں کا ہے. متاع قلیل، تھوڑے دنوں کا معاملہ. ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. برا ٹھکانہ اپنے لیے لوگوں نے بنا لیا. ایک اور عورت سے گناہ ہوا، خود حاضر ہوئی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ پر حد جاری کرو، مجھے قرآن والی سزا دو، اسلام والی سزا دو، ایمان یقین والی سزا دو. قیامت کے دن میں کس طرح بھگتاؤں گی، مجھ کو سزا دو تاکہ میں اپنے گناہ سے صاف پاک ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حمل تو نہیں؟ اس نے کہا ہاں ہو گیا. پیغمبر ہے، نبی ہے، اور یہ تو امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا گناہ تو نے کیا، سزا تجھے دیں، یہ بچہ بھی ساتھ قتل ہو جائے گا. آپ نے رو کر فرمایا اس بچے کے قتل کا قیامت میں کیا جواب دوں گا؟ آج ملک میں ہزاروں حمل گرائے جا رہے ہیں، تماشا بنا ہوا ہے زنا کا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین پر جس جگہ زنا ہوتا ہے چاروں طرف 40 میل تک 40 دن تک اللہ کی پھٹکار لعنت برستی ہے. زمین کے جس ٹکڑے پہ بدکاری کرتے ہیں زمین لعنت کرتی ہے، مکان کے در و دیوار لعنت کرتے ہیں، چھت لعنت کرتی ہے، کھڑکیاں روشن دان دروازے لعنت کرتے ہیں. اور صرف لعنت نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. زمین آئے گی، دیواریں اٹھ کر آئیں گی، اللہ کی عدالت میں گواہ دیں گی، درخت آئیں گے، کھڑکیاں آئیں گی، روشن دان آئیں گے. لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے. کئی لوگ تو یہ کمائی کھاتے ہیں. جب تک اجتماعی گناہ نہیں ہوگا اجتماعی عذاب نہیں آتا. قرآن گواہ ہے، قوم سمود کا کیا بنا، قوم عاد کا کیا بنا، قوم لوط علیہ السلام کا کیا بنا، قوم موسیٰ علیہ السلام کا کیا بنا. ان پیغمبروں کی امتوں کے واقعات قرآن نے سنائے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. طوفان آیا، ڈوب گئے، مرے لوگ غرق ہوئے. آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، دعا کر دے ہمارے لیے، ہم سچی توبہ کر کے آئے ہیں، اب شرک نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے، اللہ کی توحید کو تسلیم کریں گے. اور طوفان چلا گیا، کھیتی میں پانی آ گیا، اور اچھے کھیت ابھرے اور سبزی ترکاریاں اچھی اگی.
پھر بدماشی پھیلا دی. سارے عذاب کا بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں. ایسا وقت آیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ روٹیوں میں چڑچڑی. یہ ڈانگروں کے جانوروں کے جسم پہ جوں ہوتی ہے نا موٹی, اس کو اردو میں چڑچڑی کہتے ہیں. روٹی میں چڑچڑی, آنکھ میں, منہ میں, ناک میں, پیشاب کی جگہ, پخانے کی جگہ, سب جگہ وہی پیدا ہو گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آ کر کے روئی, توبہ کا پھر وعدہ کیا, پھر وہ عذاب چل گیا, پھر بدماشی پہ آ گئے. پھر حال یہ بنا کنویں سے پانی نکالتے ہیں, یہودی پینے کے لیے منہ کو لگاتا ہے, لہو بن جاتا ہے. یہاں تک لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس کہ تو اپنے ہاتھ سے ڈول پانی کا نکال کر مجھے پانی پلا دے. موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والے نے ڈول پانی کا نکالا, لیکن پانی پلاتے وقت دنیا کی آنکھوں نے دیکھا ماننے والے پانی پی رہے ہیں, اسی بوک کے ڈول کو منہ لگا کر یہودی پانی پینے والے کے منہ میں لہو جا رہا ہے, رت جا رہی ہے. یہاں تک یہودیوں نے منت کی ماننے والوں کی کہ ایک پیالہ پانی کا بھر, ایک طرف تو منہ لگا, ایک برتن میں پانی بھر. ماننے والے سے کہا, پھر اس برتن کے ایک طرف تو منہ لگا, ایک طرف میں منہ لگاؤں گا, اور تیرے صدقے میں میرے منہ میں بھی پانی جائے گا. مفسرین نے لکھا ہے پیالہ ایک تھا, برتن ایک تھا, کنواں ایک تھا, کھو ایک تھا, بیٹھنے والے قوم کے لحاظ سے ایک تھے, ملک کے رہنے والے ایک کے تھے, لیکن خدا بے نیازیوں پہ قربان جاؤں, اس ایک برتن میں سے ماننے والے کے منہ میں پانی جا رہا تھا اور کافر کے منہ میں لہو جا رہا تھا. کون کہتا ہے کہ ہم خدا کی خدائی سے باہر ہو گئے؟ چھوٹی بستی, بڑی بستی, غریب بستی, امیر بستی, چائے کا ہوٹل, بڑا ہوٹل, نیچا کچھ بھی, گاڑی, بس, ویگن, ٹرک, ٹرالی, کوئی بھی کنجری کے گانے سے خالی نہیں. ذرا شیخو پوری کے علاقے میں جا کے دیکھو اور سیالکوٹ کے علاقے میں جا کے دیکھو, جن کو ہفتہ ہفتہ ہو گیا درختوں پہ لٹکے ہوئے, جا کے پوچھو ان لوگوں کے جگر اور کلیجوں سے جنہوں نے اپنے بچوں کو ڈوبتے ہوئے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا. کئی کئی دن گزر گئے, کھانا نہیں, پینا نہیں, انتظام کوئی نہیں, اللہ کے عذاب کا کون مقابلہ کرے؟ فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ. اللہ فرماتے ہیں ہوا کتنی اچھی چیز ہے, ہوا کے بغیر وقت بسر نہیں ہوتا, زندگی نہیں کٹتی. اسی ہوا کو اللہ نے عذاب بنا دیا. اتنی تیز ہوا ایک ہفتے تک چلی, زمین پہ پٹک پٹک کے لوگوں کو مارا, جب تک مر نہیں گئے جان نہیں چھٹی. کأنہم اعجاز نخل خاویہ, کھجوروں کے درختوں کی طرح زمین پہ پٹکے ہوئے پڑے تھے. آج بھی اسی خدا کی خدائی ہے, اس کی طاقت موجود ہے, اس کی قدرت موجود ہے, اس کی بے نیازی موجود ہے. فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, میں ہمیشہ سے ہوں, ہمیشہ رہوں گا, تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتے. تم کتنی بڑے طاقتور ہو کر میری خدائی سے باہر نہیں جا سکتے. تنگ والے, گورے رنگ والو, تم میری خدائی سے باہر نہیں جا سکتے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ, میں زمین کو لپیٹ دوں گا, آسمان کا ریزہ ریزہ کر کے تمہارے سروں پہ پھینک دوں گا. اجتماعی بے نماز, بستیوں کی بستیوں میں دو نمازی نہیں, توبہ کرنے والا کوئی نہیں, قرآن کی زیارت کرنے والا کوئی نہیں. مرد عورتوں میں سے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے آنکھیں بند ہو گئی, دماغ بدماش ہو گیا.
اجتماعی گناہ ہو رہے ہیں، اجتماعی عذاب آ رہے ہیں. کئی جگہ کھڑا پانی آیا، رات کو سوتے ہوئے پانی آیا. پرسوں ترسوں میں ہیڈ بلنوں سے گزر رہا تھا، وہاں کے انجینئر نے سلام کیا، جانتا تھا. میں نے پوچھا کیا حال ہے، ایک بات کہہ کر کے رونے لگا. حالانکہ افسر بڑا پتھر دل ہوا کرتا ہے، پھر پاکستانی افسر تو ویسے ہی سنگ دل ہوتے ہیں. وہ رونے لگا، کہنے لگا کئی 100 لاشیں گزر چکی ہیں، اور کہتا تھا ایک لاش کو دیکھ کر رونا آ گیا کہ مری ہوئی ماں نے کہاں سے چلی ہوگی، ڈوب کر مری ہوگی، اب بھی سینے سے اپنے مرے ہوئے بچے کو چمٹایا ہوا تھا. جس ماں کی ہم قدر نہیں کرتے، جس ماں کی عزت نہیں کرتے، جس ماں کا اکرام نہیں کرتے، مرنے کے بعد بھی سینے سے لگائے ہوئے چل رہی ہے. بلکہ وہ کہتا تھا کہ میرا اندازہ کپڑوں سے معلوم ہوتا تھا مسلمان بھی نہیں ہے، لیکن اولاد اولاد ہے. صحابیہ کی بات کر رہا تھا، گناہ ہو گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی ہے اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، میں اس زمین پہ چلنے کے قابل نہ رہی، اللہ کی پاک زمین پر میرے ملعوس قدم نہیں پڑنے چاہیے. حضور نے فرما دیا جب بچہ پیدا ہو جائے گا پھر آنا، پھر سزا دیں گے. بچہ پیدا ہونے کے بعد خود بخود دائیں پکڑ کے نہیں لائی، کوئی سرکاری کرندہ پکڑ کے نہیں لایا، خود بخود بچے کو جھولی میں لے کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گئی. یا رسول اللہ اب تو یہ بچہ پیدا ہو گیا، قرآن کا نظام مجھ پہ جاری کرو، قرآن کا قانون مجھ پہ نافذ کرو تاکہ قیامت کے دن کے عذاب سے میں بچ جاؤں. آپ نے فرمایا اس بچے کو دودھ کون پلائے گا، اس کی پرورش کون کرے گا، ابھی اس کو لے جا، جب یہ کھانے لگ جائے گا پھر سزا دی جائے گی. خوش نہیں ہوئی، مجھے مہلت مل گئی، روتی ہوئی چلتی ہے، کہنے لگی او مدینے والوں میری سفارش کر دو، مجھے جلدی سزا مل جائے، ایسا نہ ہو قرآن کی سزا اٹھائے بغیر میری موت آ جائے. میرے یہ منحوس قدم اس زمین پہ پڑنے کے قابل نہیں، اللہ کا رزق کھانے کے قابل میرا منہ نہیں، اللہ کی ہوا پھانکنے کے قابل میرا ناک نہیں، میں گناہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں گناہ کر بیٹھی، مجھ پر قرآن کا نظام چلاؤ. کتنا بڑا فرق ہے صحابہ کرام میں اور ہم گناہگاروں میں. کوئی ثابت نہیں کر سکتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے بعد کوئی اس طرح سے اس کائنات میں آیا. پھر بھی لوگ صحابہ کا گلہ اور شکوہ کرتے ہیں جنہوں نے ہر میدان میں حد کر دی. ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، سال کے بعد یا 8-10 مہینے کے بعد یہی عورت بچے کو لے کر آئی اور اس کے ہاتھ میں ٹکڑا دے کر لائی، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر لائی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لو اس کے ہاتھ میں روٹی ہے. جب ہاتھ میں روٹی پکڑنا سیکھ گیا تو سمجھو کھانی بھی سیکھ گیا. فرمایا ابھی تو بہت چھوٹا معلوم ہوتا ہے. رونے لگی آقا آج واپس لے جاؤں گی. گناہ اگر ہو جاتا تھا لوگ قیامت سے ڈرتے تھے، موت کے جھٹکے سے ڈرتے تھے، اللہ کے قہر سے ڈرتے تھے. آج تو ڈر خوف بالکل ختم. کسی کو الزام لگانا ہو پرواہ نہیں، کسی پر بہتان باندھنا ہو کوئی پرواہ نہیں، چغلی غیبت کرنی ہو انشاءاللہ وضو کر کے مسجد میں بیٹھ کے کریں گے. فرمایا لوگوں بعد آ جاؤ، بعد آ جاؤ، ظہر الفساد فی البر والبحر.
فساد مچ گیا زمین میں زما میں، خشکی میں تری میں، مکان میں دکان میں، ہر دل میں فساد آ گیا، ہر نیت میں فساد آ گیا۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا یہ عذاب کیوں آتے ہیں، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ بارش کے پانی کے طوفان کیوں آتے ہیں، یہ اندھیریاں کیوں آتی ہیں؟ حضرت علی نے صاف فرما دیا، قرآن پڑھا، فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ کوئی عذاب نہیں آتا جب تک اپنے ہاتھوں کی کرتوت نہ ہو۔ کیوں؟ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، رب کی ذات کسی پہ ظلم ہوتا دیکھنا گوارا نہیں کرتا، رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ تو اسی لوگ ہیں، پتہ نہیں جی میرے کو کیڑا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں کرتا کیا ہے رات دن سوائے گناہوں کے، اللہ کے قہر کو دعوت دینے کے، خدا کے غضب کو بلانے کے سوا، اور ہم کرتے کیا ہے؟ صبح اٹھ کر گانا بجانا، سوتے وقت چاروں طرف گانا بجانا، سفر میں گانا بجانا، قبر میں میت اتر رہی ہے تو گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ فرماتے ہیں میں پھر عذاب کا مزہ چکھایا کرتا ہوں، عذاب کا ذائقہ چکھایا کرتا ہوں، اور ایسا چکھاتا ہوں تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے یادگار رکھے۔ آج بھی پتہ دماغ میں کیا ہے؟ جی ہمارا شہر تو اونچائی پہ ہے، ہمارا مکان تو بڑا اونچا ہے، والد صاحب بڑے سیانے تھے، کرسی اونچی باندھی، بنگلہ اونچا ہے، کوٹھی اونچی ہے، اللہ کے عذاب کے سامنے کوئی اونچا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اعلان کر دیا بعد آ جاؤ ورنہ طوفان آئے گا۔ نوح علیہ السلام روٹیاں پکوانے کے لیے تندور پر جب گئے، عورت روٹیاں پکاتی تھی۔ جب امیر بدماش ہوتے ہیں تو غریب پہلے بدماش بن جاتے ہیں۔ جتنا زبان کا گناہ غریب آج کرتا ہے اتنا امیر نہیں کرتا۔ سارا دن ساری رات بک 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 بک۔ نوح علیہ السلام کو دیکھ کر کے وہ بڑھیا کہنے لگی نبی فوت ہو گئے، میں اس کی گردن اتار ماروں گا، میرا نبی فوت نہیں ہو سکتا، میرا نبی دنیا سے نہیں جا سکتا، میرا نبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ لیکن جناب ابو بکر صدیق نے قرآن کریم کی آیت سنا کر کے سمجھایا، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اور لوگوں ہر نبی آئے رخصت ہو گئے، ہر نبی آئے رخصت ہو گئے۔ دنیا نہ پائیدار جگہ ہے، عارضی زندگی، مستعار زندگی، نہ پائیدار زندگی، فانی زندگی ہر کوئی لے کے آتا ہے، جب جانے لگتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے مجذوب کہتا کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، قبر میں ہمیشہ اندھیرا رہے گا۔ صحابہ اکرام نے وہ صدمہ دیکھا، وہ پریشانی دیکھی، کائنات میں کسی نے نہیں دیکھی۔ کسی نے بیوی کے مرنے کا صدمہ اٹھایا ہوگا، کسی نے جوان بیٹے کی موت کا صدمہ دیکھا ہوگا، کسی نے امی کے مرنے کا صدمہ دیکھا ہوگا، کسی نے ابا کے مرنے کا صدمہ دیکھا ہوگا۔ خدا کی قسم بلال سے جا کے پوچھو جب کالی کملی والے کا تجھے دیدار نہ ملا تیرا کیا حال بنا۔ صحابہ اکرام نے
وہ عشق نبھایا، کمال کر دیا. بڑے سے بڑی مصیبت آئی، اسلام کا سودا نہیں، ایمان کا سودا نہیں، دنیا کی طرف آئے ہی نہیں. کون ان حضرات کا مقابلہ کرے گا؟ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی صحابہ انسان تھے، ان سے بھی غلطی ہو. میں ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں تھے تو انسان، پر یہ دیکھو شاگرد کس کے ہیں. صحابہ ہیں تو انسان، پر یہ اندازہ لگاؤ مرید کس کے ہیں. صحابہ ہیں تو انسان، پر یہ سوچو کہ یہ مقتدی کس کے ہیں. صحابہ ہیں تو انسان، پر یہ دیکھو صحابہ اگر سپاہی ہے تو کالی کملی والا کمانڈر ان چیف ہے. براہ راست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ شاگرد ہیں، صحابہ حضور کے مرید ہیں، صحابہ حضور کے مقتدی ہیں، صحابہ حضور کی فوج کے سپاہی ہیں. ایک ایک نے کمال کر دیا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اچانک محلے میں جا نکلا. ابو بکر کہتا میری یہ عادت تھی. کسی عورت کو بتایا تجھے بچہ پیدا تب ہوگا قرآن کریم کے اوپر بیٹھ کے غسل کر. اخباروں میں آیا تھا. اولاد کے نشے میں اندھی، یہ جتنی بیماریاں عورتیں کرتی ہیں اولاد کے لیے، جادو، ٹوٹکے، ٹونے، ایمان کا بیڑا غرق، عقیدے کا بیڑا غرق، تمام عزت تباہ، آبرو برباد، سب کچھ برباد ہو جائے، اولاد چاہیے. اور کون سی اولاد جو جوان ہو کر سب سے پہلے ماں کے سر پہ جوتے لگاتی ہے. عقیدے کی پرواہ ہو تو یہ کام ہو. اور یہ تمہارے اخبار ہندوستان نہیں گئے. اور مسلمانوں خدا کی قسم وہ سکھ اور وہ چوڑے اور وہ چمار اور وہ ہندو تمہارے اور میرے منہ پہ نہیں تھوکتے ہوں گے. یہ ہے وہ کالی کملی والے کے امتی. دوسرا سال میں ہندوستان گیا، عام چرچا سنا ایک بات کا، کئی جگہ سنا. ملیر کوٹلا لدھیانے کے علاقے میں ایک لڑکی سکھ کی فوت ہو گئی. ان کے یہاں طریقہ ہے میت کو جلانے کا. لڑکی کو آگ میں ڈالا، چتا میں رکھا، لکڑیاں چنی، تیل پھینکا، ماچس جلائی، لکڑیاں جلتی ہیں، لڑکی کو آگ نہیں لگتی. پورے ہندو دھرم نے 2 دن تک کوشش کی کسی طرح جل جائے، کسی طرح جل جائے، نہیں جلتی. بالآخر ایک ہندو نے، پنڈت نے کہا کہ جس کمرے میں یہ